دیکھیں ہمارے ہاں حج کے حوالے سے تربیت جتنے بھی کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ایک تو ویسے تربیت نہیں کی جاتی. دوسری جو قومیں ہیں، ترکس ہیں، انڈونیشینز ہیں، ملیشینز ہیں، آپ دیکھیں وہ گروپ کی صورت میں آتے ہیں، ان کا گروپ لیڈر ہوتا ہے، باقاعدہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ اکٹھے موو کرتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ حرم کے لیے نکلے ہوں گے تو رستے میں جو ہے وہ تکبیر ہو جائے گی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جائے نماز نکال کے نیچے بچھاتے ہیں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع اور کرتے سیم ہیں. ٹائم جائے نماز کے بغیر جب شروع کرتے ہیں تو پاؤں جل جاتے ہیں یا ماتھا جل جاتا ماتھا ہے. جل جاتا ہے. تو پھر بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ یار میں نماز توڑ بھی نہیں سکتا. تو دونوں صورتیں میرا خیال ہے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر وہ اس صورت میں نماز توڑ دیتے تو پھر غیر اخلاقی حرکت میں ایک اور چیز میں مطلب گائیڈ کرنا چاہوں گا. جن لوگوں کے ساتھ خواتین جاتی ہیں نا، امی سے جا رہی ہے آپ کے ساتھ، بہن والدہ جا رہی ہے، تو ان کے ساتھ طواف کریں خاص طور پہ، اور طواف میں ان کو آگے رکھیں. مطاف میں چوریاں رپورٹ نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی پالیسی ہوگی، لیکن اتنی زیادہ ادھر چوریاں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. بعض سعودی علماء نے تو یہ بات کہی ہے کہ حرم کل کا کل جو ہے نا، اس میں اگر وہ مطلب جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، حالت حرام میں تو ازواجی تعلقات منع ہے اور بوس و کنار اور رومانس بھی منع ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ جیسے بس میں آ رہا ہے، جہاز میں آ رہا ہے، تو بیوی کے ساتھ دیکھیں وہ اس اگر میں ٹچ ہو جائے تو بیٹھ سکیں، بلکہ ہمارے یہاں تو معروف ہے کہ جس نے البیگ نہیں کھایا اس کو عمرہ نہیں ہوا. تو خیر مزاح کے طور پہ معروف ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نہا اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی نشست میں ہوں حافظ خبیب. ناظرین، جیسا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ اور حجاج کرام اس وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، تو وہ الحمدللہ اس وقت حج کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ میں یقیناً موجود ہیں، کیونکہ چند دن بعد ان شاء اللہ تعالیٰ حج باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہلکے پھلکے انداز میں ڈسکس کریں گے، جس میں کچھ عبادات ہیں، کچھ معاملات ہیں اور کچھ مسائل ہیں، پھر خصوصاً کچھ ایسی چیزیں انتظامی امور کی یا پھر مینجمنٹ کے حوالے سے جس کو حجاج کرام اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کل کو بہت مسائل کا سبب بنتی ہیں، حتیٰ کہ وہ جان کا رسک بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے ان کے پاس مسائل لوگوں کے آتے رہتے ہیں، تو کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ کیا رہا ہے اللہ. ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں؟ کا خیریت شکر ہے، سے؟ طبیعت سے الحمدللہ ٹھیک؟ خیر و عافیت سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ عمرہ کیا ہوا ہے، اور جو بھی بندہ ادھر جاتا ہے ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اصل مسائل ہے کیا. صحیح بات. ادھر سے جتنا مرضی بندہ پوچھتا رہے، بتاتا رہے، وہ چیز سمجھ نہیں آتی جب تک بندہ خود انوالو نہ ہو. ایسے ہی ہے. اور یہ ایک المیہ سمجھ لیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر علماء کرام جو حج سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، ان بیچاروں نے خود حج یا عمرہ نہیں کیا ہوتا. تو ایک تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا وہ اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائے. ان کی انتظامیہ سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ ان سے گزارش ہے کہ کم از کم اپنے ائمہ کرام جو کہ اچھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جن کا اچھا جو اخلاقیات اور معاملات ہیں، ان کو ضرور وہ بھیجا کریں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم اگر شروع کریں، اگر گھر سے نکلتے ہوئے، تو ایک سادہ سی مثال آتی ہے کہ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے جو احرام ہے نا وہ جا کے ایئرپورٹ پہ ہی پہننا ہے. تو مجھے بتائیں کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ جا کے احرام پہنیں یا پھر گھر سے پہن لیں؟ اور اگر گھر سے احرام پہن لیتے ہیں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی پابندیاں ادھر سے شروع ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے نیت اور احرام سے ہم اگر سلسلہ شروع کر لیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کی بات درست ہے، گھر سے بھی آپ احرام پہن کے نکل سکتے ہیں. اور احرام کیا ہے؟ 2 چادریں ہیں، نیچے ایک آپ نے تہمت کی طرح پہن لینی ہے، دوسری اپنے اوپر اوڑھ لینی ہے. عورتوں کا احرام تو وہی ہے جو ان کا عام لباس ہوتا ہے. اب اصل چیز ہے نیت. آپ ایئرپورٹ سے بھی نیت کر سکتے ہیں، گھر سے نیت کر لیں گے تو گھر سے آپ کی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. تو 3 چیزیں ہیں نا، ایک ہی ہے کہ آپ احرام باندھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ دل سے بھی اور زبانی بھی نیت کرتے ہیں. لبیک اللہم عمرتن، یہ عمرے کی نیت ہو گئی. لبیک اللہم حجن، یا اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے، تو یہ حج کی نیت ہو گئی. اگر کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو لبیک اللہم عمرتن ان کر کے آگے اس کا نام لے لیں، ٹھیک ہے، یا حجن ان کر کے اس کا نام لے لیں. باقی 2 رکعت اس کے نفل نماز پڑھنے ہوتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر، ہمارے ہاں تو عام طور پہ دیکھیں چھوٹی سی مساجد ہوتی ہیں، وہاں آپ جو ہے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی مطلب مشکل بات نہیں ہے.
ہاں باقی ایک چیز ہے، دیکھیں ہمارے ہاں حج کے حوالے سے تربیت جتنے بھی کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ایک تو ویسے تربیت نہیں کی جاتی، دوسری جو قومیں ہیں، ترکس ہیں، انڈونیشینز ہیں، ملیشینز ہیں، آپ دیکھیں وہ گروپ کی صورت میں آتے ہیں، ان کا گروپ لیڈر ہوتا ہے، باقاعدہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ اکٹھے موو کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس وہ ٹور گائیڈنگ سسٹم ہوتے ہیں ٹور جو انہوں نے گائیڈ کانوں کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس ایجنٹس بھی جو ہے نا، جو ٹریول ایجنسی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، بس ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، وہاں جا کے کوئی پوچھتا نہیں، گائیڈ نہیں کرتا، زیادہ زیادہ کچھ مسئلے مسائل بتا دیے، خاص طور پہ یہ کہ جی اس چیز پہ دم پڑے گا، اس پہ نہیں پڑے گا، چلو یہ تو شرعی مسائل ہو گئے. پریکٹیکل وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں شرعی مسائل سے زیادہ تو کچھ اور مجھے گائیڈنس کی ضرورت تھی. بالکل. اب مثال کے طور پہ وہاں جا کے مجھے مسئلہ یہ پیش آیا کہ جی کپڑے کیسے دھونے اور کہاں دھونے ہیں. اب سوال یہ بتا، اب آپ کپڑے کہاں دھوئیں گے؟ اور باہر سے دھلوائیں تو وہ 12 ریال لیتے ہیں. میں نے وہی لانڈری والے سے پوچھا، جو ووکو ہوٹل میں لانڈری والا تھا، میں نے کہا کپڑے اگر دھلوانے ہو تو وہ کوئی تقریباً 4 سے 5 سوٹ کا کہہ رہا تھا کہ جی جو ریال میں وہ بتا رہا تھا، لیکن وہ ہمارے 15,000 بن رہے تھے. ہاں کنورٹ کریں تو اتنے کی شاید وہ کپڑے بھی نہ ہو. 4 سے 5 جوڑے کے لیے 15,000 ہم تو نہیں لگا سکتے پاکستانی خاص طور پہ، کیونکہ وہاں جا کے بھی 15-20 دن کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، 40 دن کے لیے، تو آپ روپاؤں میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جس نے 2-4 سال وہاں گزار لیے وہ پھر ریال میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کا معاملہ ہو رہا ہے. تو اب اس کا ایک حل کیا ہے کہ جی آپ واش روم میں جائیں اور وہاں کے بیسن میں دھو لیں، ٹھیک. مطلب اب یہ اس طرح سے. دوسرا یہ کہ کوئی ریلیٹیو ہو اس کے گھر چلے جائیں. اب یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ آپ کو پھر ہم اپنے کسی ریلیٹیو کے یہاں چلے گئے، وہاں جا کے ایک دن مسز نے جا کے ساری لانڈری لگائی اور وہ کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ادھر بڑا آسان سا طریقہ مجھے ادھر ہی دیکھنے کو ملا، وہ یہ ہے کہ ادھر سے نا 5 یا 7 لیٹر کی پانی کی بوتلیں آرام سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اوپر سے کاٹ لیں، کاٹ کے ادھر سے 1 ریال کا وہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے وہ صرف. اچھا. کہیں سے بھی لے کے اس کو اس میں ڈال کے اس میں کپڑے دھو لیں. اور آپ کو پتا خشک موسم ہے، ادھر آپ واش روم میں بھی اگر لٹکا دیتے ہیں تو وہ آپ کے 4-5 گھنٹے میں سوکھ جائیں گے. اگر آپ اپنے ہوٹل کی چھت پہ لٹکائیں دوپہر ٹائم تو 5 سے 7 منٹ میں وہ آپ کے کپڑے بالکل خشک ہو جائیں گے اور استری بھی نہیں کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی ٹپ جو میں باقی جو اچھے ہوٹلز ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنا واشنگ مشین ہوتی ہے، لیکن سب چھت پہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے. ویسے حجاج کرام کے لیے یہ لازمی ہے، چند سہولیات ہیں وہ لازمی ہیں، ان میں واشنگ مشین بھی ہے. اچھا ہے. یہ زیادہ مسائل عمرہ والا کے لیے، عمرے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حجاج کرام کے بھی بلڈنگز میں وہ نہ ہوتی ہو واشنگ مشین، تو بہرحال خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں، ظاہری بات ہے ان کو اتنی فیسلٹیز وغیرہ نہیں ملتی. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اصل میں ٹریننگ کی کمی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے کیا چیزیں لے کے جانی ہیں، کیا چیزیں لے کے نہیں جانی. اب جیسے وہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ میڈیسن جو ہے نا بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے. اور پاکستانیوں کا اچھا یہ ایک سائیکولوجیکل ایک بیہیویئر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کی میڈیسن اتنی تیز نہیں اور آرام نہیں آنا، اور آرام آتا بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ویسے میڈیسن تو واقعی بہت مہنگی ہے. میں نے وہاں جو ہے نا کف سیرپ پوچھا تو وہ تقریباً 80 سے 110 ریال کے درمیان تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ 4800 سے 5000. اچھا ویسے ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، ادھر جا کے عموماً کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ زکام یہ عام ہے. اچھا کھانسی ہونے کی ایک وجہ، اچھا آپ پاکستانی ڈاکٹرز حج میں تو ہوتے ہیں، اگر آپ عمرے پہ گئے ہیں تو پاکستان میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ اپنی علامات بتائیں. میں خود حج کرنے گیا تو مجھے کھانسی ہو گئی بہت زیادہ. میں نے بڑی دوائیاں کھائیں کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہوئی، ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، بڑی دعائیں کی میں نے. اور میں اتنا پریشان تھا کہ ساتھ والے پریشان ہو جاتے تھے جو ساتھ سونے والے تھے. پھر کیا ہوا کہ وہ بیسکلی مجھے کوئی 10 دن بعد پتہ چلا کہ یہ فلاں دن کھانسی ہوئی تھی اور اس دن میں نے کافی زیادہ کھجوریں کھائی تھی روزہ رکھنے سے پہلے، تو وہ گرمی کی وجہ سے میرا گلا پک گیا. پھر میں نے ٹھنڈی چیزیں استعمال کی تو شاید 1 دن بھی نہیں لگا ہوگا کہ وہ سارے کا سارا گلا ٹھیک ہو گیا. باقی یہ ہے کہ میرے خیال میں اپنے ساتھ سیرپ بھی نہ لے جائے، مطلب یہ ہے کہ ٹیبلٹس رکھ لیں، خاص طور پہ پین کلرز جو ہیں، کیونکہ ایکزرشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو چلنا بہت پڑتا ہے عمرے میں بھی. اور کیونکہ ہم میں سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ایک ہی وزٹ میں اماں کا بھی عمرہ کر لیں، ابا کا بھی کر لیں، فلاں کا بھی کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر 4-4 5-5 عمرے کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حج کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے مسجد عائشہ سے کر لیں، فلاں جگہ. تو ایکزرشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پہاڑی علاقہ ہے. ٹھیک ہے انہوں نے ہموار کیا لیکن اتار چڑھاؤ کافی زیادہ ہے تو انسان تھک جاتا ہے. تو اس کے لیے خاص طور پہ پین کلرز وغیرہ، نزلہ زکام، اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں، ہاں مطلب یہ ہے کہ تھرمامیٹر وغیرہ ایسی چیزیں، بینڈیج وغیرہ یہ رکھ لیں کیونکہ یہ چیزیں وہاں پر مہنگی ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بیک پیک ہونا چاہیے لازماً، ہلکا سا نا، ہلکا سا، بڑا نہیں، بڑا. پیچھے آپ پہن لیں، اس میں ایک آپ کا سلیپر ہو، جوتا ہو. ٹھیک ہے. میڈیکیٹڈ آپ اگر لے لیں تو
اس کے ساتھ ایک جائے نماز بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کو حرم میں جگہ نہیں ملتی. آپ جو ہے نا وہ حرم کے لیے نکلے ہوں گے تو رستے میں جو ہے وہ تکبیر ہو جائے گی، تو لوگ کیا کرتے ہیں جائے نماز نکال کے نیچے بچھاتے ہیں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع اور کر سیم دیتے ہیں. ٹائم جائے نماز کے بغیر جب شروع کرتے ہیں تو پاؤں جل جاتے ہیں یا ماتھا جل جاتا ہے؟ ماتھا جل جاتا ہے. تو پھر بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ یار میں نماز توڑ بھی نہیں سکتا. تو دونوں صورتیں میرا خیال ہے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر وہ اس صورت میں نماز توڑ دیتے تو پھر؟ بہرحال وہ اس کے اوپر، اگر زیادہ اس کے لیے وہ ہاں، پین ہو رہی ہے تو وہ کیونکہ زمین تو بہت گرم ہوتی ہے. بہت گرم ہوتی ہے، اور بعض اوقات صاف ستھری بھی نہیں ہوتی انسان کو، ویسے اس کی وجہ سے بھی دقت، کیونکہ ہے تو سڑک نا، وہ تو سڑک میں جہاں آپ کو جگہ ملی ہے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنا جائے نماز جو ہے وہ بچھا لی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے آپ نے بات کی تھی، میں یہ ناظرین یہ نہ سمجھے کہ بات کاٹی جا رہی ہے، اصل میں چھوٹی چھوٹی اس میں پوائنٹس ہیں جو کہ نہیں ضروری ہے، بہت ضروری، بہت زیادہ فائدہ مند. بہت ضروری. اچھا آپ نے جوتے کا ذکر کیا، حجاج کرام یا عمرے والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ادھر جا کے کینچی چپل پہننا ہی یہ عمرے کا یا حج کا حصہ ہے. اب کینچی چپل ادھر عموماً پہنی نہیں جاتی، لوگوں کے جو انگوٹھے ہیں انگلیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ کینچی چپل اتنی لو کوالٹی کی ہوتی ہے پاؤں کٹ جاتے ہیں. یا کچھ شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں ایسے زخم ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ 5 سال پاکستان میں آ کے بھی ان کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے آپ مجھے کیا کہیں گے، بتائیں گے کہ کینچی چپل ہی ضروری ہے؟ نہیں کینچی چپل ضروری نہیں ہے. دیکھیں اس میں اہل حدیث یا دوسرے ائمہ کے ہاں تو کافی وسعت ہے، وہ کہتے ہیں بھائی صرف ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. صحیح ہے، صرف ٹخنا ننگا ہو تو عام طور پہ جو بھی سینڈل ہے ہاں اس میں ٹخنا آپ کا پہنے جا سکتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ پہن سکتے ہیں، بوٹ بھی پہنے جا سکتے ہیں پھر تو جو جس میں ٹخنا ننگا. دوسرا یہ ہے کہ جوتا ویسے بند ہونا تو اس میں انسان کمفرٹیبل رہتا ہے، وہی بات ہے بند جوتے میں، کیونکہ زیادہ آپ نے چلنا ہے، خاص طور پہ طواف آپ کا لمبا ہو جاتا ہے نا. نیچے مطاف میں تو جگہ کم ملتی ہے، خاص طور پہ حج میں یا جن دنوں میں رش زیادہ ہوتا ہے. مطاف میں میں نے کوئی نوٹ کیا ہے کوئی آدھے گھنٹے میں آپ کا طواف ہوتا ہے اور کوئی 1 کلومیٹر کا سفر پڑ جاتا ہے کم از کم، اور میزانائن میں تقریباً 2 کلومیٹر، اور وہ آپ کا گھنٹہ بن جاتا ہے. تو اس سے اوپر والے فلور میں جائیں گے تو یہ وایا بڑھتے بڑھتے آپ کا یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ایسے میں بند جوتا ہونا ضروری ہے. باقی صاف ستھرا ظاہری بات ہے حرم میں آپ نے چلنا ہے. اچھا اس میں بیگ میں رکھیں. لوگ ادھر یہ بڑا مایوب سمجھتے ہیں پاکستانی، کیونکہ جذباتی قوم ہے یہ انڈین، اور کوئی آپ کو اس حوالے سے ایک دوسرے کو جج کرتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری پتہ نہیں واللہ عالم اس حوالے سے ادھر علاقے کی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے تو ان کو نصیحت کریں گے جوتا اتارو، یہ کیا کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، جوتا اتارو. اب اگر آپ جوتا اتار دیتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، اگر میں جوتے کے بغیر عمرہ کروں تو میری ہڈیاں ٹھک جاتی ہیں، ایڑیاں جو ہیں وہ درد کرنی شروع ہو جاتی ہیں. نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا پتھر ہے بہت ٹھنڈا، جی وہ انہوں نے خود ایسا پتھر لگوایا ہوا ہے. انتہائی گرمی میں بھی وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ سائی کرتے ہیں نا وہاں تو اے سی بھی اندر چل رہا ہے، تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے نا آپ کی میری ایڑیوں میں چھالے پڑ گئے. ٹھیک ہے، میرے پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے، عموماً لوگوں کے پڑ جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات ہے، صرف ایک چیز کا دھیان کر لے، کچھ تو اتنے کھلے ڈولے ہیں کہ ہوٹل سے جس جوتے میں آتے ہیں اسی میں حرم میں گھس جاتے ہیں. اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ سڑک میں ربڑ کا ہو تو اس کو دھو لے، میں تو ہر وضو کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کو دھو لے، یا پھر ایسا کرے کہ ایک جوتا نا اپنے ساتھ بیگ میں رکھ کے لائے. صحیح ایک جوتا اپنے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جس جوتے میں چل کے آیا ہے نا اس کو اندر رکھ دے اور دوسرا جوتا نکال لے، تو وہ ٹھیک ہے. مطلب اتنا تو احترام کرنا چاہیے، اتنا اکرام تو کرنا چاہیے. تو یہ اور اگر وہ لے بھی آتا ہے، مطلب جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آپ دھو لے، صاف راستے سے آ رہے ہیں تو وہ صاف ہو جاتی ہے، تو چل سکتا ہے کام، چل سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جھاڑ لے. اچھا ایک اور ہے، وہاں حرم کے باہر نا شاپر والی مشینیں لگی ہوتی ہیں. ہاں جی، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جوتے کے اوپر شاپر چڑھا لیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، انہوں نے خود فیسلٹی دی ہے. ہاں نہیں، اس شاپر کے ساتھ بھی آپ جوتے میں چل سکتے ہیں نا، وہ شاپر جوتے کے اوپر چڑھ جاتا ہے. ایک شاپر وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر جوتا چلا جائے، اور ایک ہے کہ اس کے صرف تلوے کے نیچے وہ چڑھ جاتا ہے. جو میڈیکیٹڈ جو میڈیکل ڈاکٹرز پہنتے ہیں سم ٹائم آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں. ہاں تو اس قسم کے وہاں شاپر مل جاتے ہیں. بعض جو ہے وہ آپ کو اس قسم کے جوتے جو ہے نا میڈیکیٹڈ، ہم نے دیکھا تھا ووکو ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا تھا، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں جوتے، وہ آپ ساتھ لے کے آ سکتے ہیں. ہاں جی اندر، ٹھیک ہے، وہ سافٹی ٹائپ ہوتے ہیں، بہت نرم سے. پھر ایک چیز میں نے نوٹ کی، امبریلا ہونی چاہیے آپ کے پاس، خاص طور پہ اگر آپ مطاف میں طواف کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی اپنے ساتھ جو ہے وہ چھتری وغیرہ رکھ لیں، اس کا فائدہ ہوگا. امبریلا، پانی کی بوتل اور جائے نماز، پانی کی بات اس کو اس طرح لازم پکڑیں جس طرح آپ نے خود کہیں پہنچنا نا تو اپنے جسم کا یہ حصہ سمجھ لیں. ادروائز یہ کوئی نارمل چیز نہیں، یہ جان کا رسک ہے. خدا نخواستہ آپ رش میں پھنس گئے ہیں، اتنی شدت ہے، آپ کو پانی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، ادھر پانی کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں.
چھتری مطلب اگر نہ ہوگی اتنی تیز تپش ہوتی ہے. اچھا ادھر پتہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر سے باہر نکلے ہیں, سامنے آپ کو واش روم نظر آ رہے ہیں اور واش روم کر کے آپ باہر نکلے ہیں تو پتہ چلے کہ آپ نے 1 کلومیٹر اوپر سے گھوم کے دوبارہ آنا. ایسے ہی تو یہ جان کر اس کو ہو سکتا ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. کچھ کھجوریں بھی ساتھ رکھ لے تاکہ انسان اگر کمزوری محسوس کرے تو اس وقت اسے انرجی چاہیے ہوتی ہے. بسکٹ رکھ لیں, ایسے ہی انسٹنٹ انرجی کے لیے کھجوریں ہیں, بسکٹ, اور زمزم تو ہے ظاہر. باقی بیلٹ وغیرہ وہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اس کے ڈاکومنٹس ریال وغیرہ وہ بیلٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا بیلٹ کا, آپ یہ اس حوالے سے بھی میں حجاج کرام کو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ خاص کر جو پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے, ادھر تو اس طرح کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مطاف میں چوریاں رپورٹ نہیں ہوتی, ان کی اپنی کوئی پالیسی ہوگی, لیکن اتنی زیادہ ادھر چوریاں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں چند دن پہلے ایک جگہ پہ ایک دوست ملے تو وہ کہتے ہیں میں 2 مہینے میں عمرہ کر کے آؤں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں میرا ادھر پاسپورٹ گم ہو گیا تھا, اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جرمن نیشنل تھے. تو کہتے ہیں جرمن نیشنل ہونے کی وجہ سے میرا 2 مہینے میں پڑا, ادروائز لوگ 6-7 مہینے سے ادھر خجل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے خجل ہونے کی؟ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اگر اس میں ڈپلیکیٹ چیز لینی ہے تو آپ کو جدے جانا پڑے گا. جدے کا کرایہ کتنے کا ہے؟ پاکستانی کیسے افورڈ کریں گے؟ اگر جدے سے آپ کا کام نہیں ہوتا, سم ٹائم ایسا ہو جاتا, تو اگر آپ کو ریاض جانا پڑے تو ریاض جتنے کا عمرے کا خرچہ ہے اس سے آدھا تو ریاض آنے جانے کا. تو اس لیے کچھ چیزوں کو سیکھ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے, جذباتیت اور اچھے گمان سے نکل کے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. میں اس دفعہ جب رمضان میں عمرے پہ گیا تو ایک دم آگے سے نا, حالانکہ سیکورٹی بہت اچھی ہے سعودیہ کی, وہ بہت اچھے کیمروں سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کون غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے. مطاف کے اندر غیر اخلاقی حرکتیں بھی ادھر ہو جاتی ہیں سم ٹائم, کیونکہ شیطان صفت جو بندے ہوتے ہیں نا وہ کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس میں اللہ کے گھر کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ سعودی گورنمنٹ کا کوئی قصور ہے. اچھا ایک دم سے آگے جو ہے نا وہ اونچی اونچی آوازیں بلند ہوئی, تو میں آگے گیا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ پہلی بات ہے کہ گزرتے آپ جو بھی نظر آ رہا ہے بس دیکھیں, اسپیشل ہجوم لگانے کا ادھر وہ بھی کئی دفعہ الٹا پڑ سکتا ہے. تو وہ بندہ بتا رہا تھا کہ مجھے یہ جو بندہ جس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اس نے اس کو کٹ لگایا ہے میرے بیگ, یہ مطاف کے اندر 4-5ویں صف کے اندر ہے. تو ان چیزوں کو بھی وہ لازمی ملحوظ خاطر رکھیں. غیر اخلاقی حرکت میں ایک اور چیز میں مطلب گائیڈ کرنا چاہوں گا, جن لوگوں کے ساتھ خواتین جاتی ہیں نا, مسز جا رہی ہے آپ کے ساتھ, بہن والدہ جا رہی ہے, تو ان کے ساتھ طواف کریں خاص طور پہ, اور طواف میں ان کو آگے رکھیں اور ان کو پیچھے سے پہلی بات ہے کہ اوپر لے کے جائیں. ہاں اوپر لے کے جائیں, یہ زیادہ بہتر. میزانین میں رش کم ہوتا ہے, نیچے مطاف میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بوڑھے بزرگ ہیں, مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہاں وہ بھی مل جاتی ہیں اپنا ویل چیئر بھی مل جاتی ہے, الیکٹرانک چیئرز بھی مل جاتی ہیں, تو اس پہ کروا لیں. لیکن اگر اس کے باوجود کبھی کوئی مجبوری ہو, نیچے آپ مطاف میں کر رہے ہیں, تو پھر ان کے پیچھے رہیں, اس سے کافی زیادہ کوریج مل جاتی ہے. آگے ان کو بیک پیک ڈال لیں, آگے والی سائڈ پہ بیک پیک ڈلوا لیں, ان کو آگے سے پہن لیں اور پیچھے سے آپ ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر لیڈیز مطلب جو ینگ ہیں وہ چاہتی ہیں, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے ایک حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ قریب ترین انہوں نے طواف کرنا ہوتا تھا, اور ان کی نظر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے تھے. تو اگر کوئی خانہ کعبہ کی محبت میں ادھر آ کے طواف کرتی ہے تو اختلاط مرد و زن تو ادھر بہت زیادہ ہوتا ہے, ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا چلے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, ظاہری بات ہے جس کی پھر خرابی ہے اس کی خرابی ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ کوشش کرے کہ اپنے مرد کے ساتھ کرے, تو مطلب جتنے حد تک انسان اپنے آپ کو کور کر سکتا ہے نا, بچا سکتا ہے, اس حد تک تو انسان کو کمی بیشی ہو جائے تو ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آگے مطلب شروع میں تھی وہ گزر گئی, میں نے پھر بات نہیں کاٹی, کہ جہاں پہ ہم نے ذکر کیا اس کا احرام کا, تو اب کئی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احرام میں خوشبو لگانا منع ہے, تو وہ ویسے ہی جب چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سمیل آتی ہے, کئی بندوں کے پاس کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا. ہر بندے کی جسامت ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, کچھ لوگوں کے جسم میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے. تو اب کیا خوشبو لگائی جا سکتی اس حوالے سے؟ جو نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو خوب معطر کیا احرام پہننے سے پہلے. تو اس حوالے سے ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں, دوسرا ترغیب بھی اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو دیں کہ یہ عطر کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو لگانی چاہیے, وہ تو سنت ہے, آپ علیہ السلام نے یہ کیا. اور اگر اس سے ہی اگر احرام کو لگ جائے
کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں صحیح. مطلب پہلے سے اگر لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں. اور یہ عطر ہی لگانی ہے کہ پرفیوم بھی لگائی جا سکتی ہے یا باڈی اسپرے, یا جس طرح کئی باڈی اسپرے ہیں وہ لگا لیں تو آپ کو کم از کم 48 گھنٹے تک آپ کے جسم سے اسمیل نہیں آتی. ٹھیک ہے, اگر احرام باندھنے سے پہلے آپ نے لگا لی تو اس میں کوئی حرج, اس کا جواز. احرام باندھنے کے بعد اس کی اگرچہ ممانعت ہے, لیکن اس میں دیکھیں خوشبو لگانے کی ممانعت ہے, اور چیزوں کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ احرام باندھنے کے بعد جو ہے آپ نہا سکتے ہو, آپ کو پسینہ ہے آپ نہا لو, کوئی ممانعت تو نہیں ہے. پھر آپ جب جا کے نہاتے ہو تو صابن کا استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, حناف یہاں سختی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی خوشبو والا نہ استعمال کرو. چلو ٹھیک ہو, اگر آپ حنفی ہو تو آپ اس اعتبار سے دیکھ لو. اہل حدیث کے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ شیمپو استعمال کر لو, آپ صابن استعمال کر لو. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوشبو سے منع کیا ہے. وہ جو صابن ہے, وہ جو شیمپو ہے, وہ خوشبو نہیں ہے, اصلاً اس کا مقصد کلینلینس ہے, صفائی ستھرائی ہے. بس اس میں سینٹ ڈال دیا جاتا ہے, ایک اچھی فریگرنس. غالب چیز اس کے اندر جو ہے وہ خوشبو نہیں ہے. تو اس لیے آپ نہا سکتے. پھر احرام کی چادریں چینج کر سکتے ہو, آپ 2 احرام لے کے جاؤ, 3 لے کے چلے جاؤ, خاص کر حج کے موقع کے اوپر. حج کے موقع کے اوپر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے احرام اتار دیا تو آپ مطلب اب آپ احرام کے پابندیوں سے نکل گیا یا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا. آپ واش روم میں جاؤ, آپ نہاؤ, احرام کی چادر اتار کے دوسرا احرام جو ہے وہ پہن لو, آپ حالت احرام میں ہی ہو. اصل بات یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, کئی لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ اگر الائچی والی چائے پی لی تو منہ سے خوشبو آئے گی, یا کوئی ایسی چیزیں کھاتا ہے بندہ تو منہ سے خوشبو آتی ہے, تو اس صورت میں پھر نہیں, یہ مطلب بہت زیادہ سختی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چائے کافی اگر ایسی چیزیں جو ہے نا, ہم نے کہا کہ ایون صابن شیمپو وغیرہ ایسی چیزوں میں اگر کوئی خوشبو وغیرہ ہو تو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. فقہ حنفی میں منع ہے یہ خوشبو والی چیز کھانا پینا. وہ تھوڑا بہت نا, وہ کہتے ہیں کچھ فدیہ ڈال دیتے ہیں, دم نہیں فدیہ ڈال دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پھر بار بار اگر فدیہ ہو, مطلب اتنی دفعہ اگر یہ کرے, 3 دفعہ کرے یا اتنی دفعہ کرے تو پھر اس سے دم بھی واجب ہو جاتا ہے. تو ان کے یہاں تھوڑی سختی ہے ایسی چیزوں میں نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ اب جس طرح کے بال ٹوٹنے کے بھی اوپر دم پڑ جاتا ہے, تو اب کوئی بندے ہوتے ہیں میرے جیسے جن کے بال ویسے ہی بڑے گرتے ہیں. دیکھیں ایک یہ ہے کہ غیر ارادی طور پہ, مطلب انٹینشن نہیں ہے, نیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہو, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہو, بال گر جاتے ہیں, یا نہاتے ہوئے یا کنگھی کرتے ہوئے ایون کے, ٹھیک ہے, بال گر جاتے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ جانتے بوجھتے بال کٹوانا یا جانتے بوجھتے ناخن کاٹنا. اچھا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نیل بائٹنگ جسے کہتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ داڑھی کو جو ہے نا منہ میں ڈال لیتے ہیں. وہ اگر خطاً ایسا ہو جسے کہتے ہیں کہ جی ذہن نہیں تھا, شعوری طور پہ ایسا نہیں کیا, تو اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہوتا, وہ مطلب معاف ہے. ہاں, جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرے, حالت احرام میں نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, حالت احرام میں تو ازواجی تعلقات منع ہے, اور بوس و کنار اور رومانس بھی منع ہے, تو اپنی بیوی کے ساتھ بندہ بیٹھ سکتا ہے, جیسے بس میں آ رہا ہے, جہاز میں آ رہا ہے, تو بیوی کے ساتھ وہ اگر ٹچ ہو جائے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایون کہ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اپنی بیوی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے, احترام جیسے پیشانی پہ دے دیا, سر پہ دے دیا, محبت کی وجہ سے دے دیا, ہاں, اس میں کوئی ایک رومانس کی وجہ سے علیحدہ ہے, ایک ویسے جیسے آپ کہیں شہوت کی وجہ سے دیا پھر ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر دیا احتراماً دے دیا تو کوئی حرج نہیں. صحیح ٹھیک, مطلب وہ گھبرا رہی تھی یا اس کو مشکل لگ رہا تھا کوئی اسٹیپ جو ہے, اب اس میں اس کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں, ایسے ساتھ لگا کے, بالکل کئی دفعہ تھکاوٹ میں بالکل انسیت کا اظہار کر لیتے ہیں, انسیت کا اظہار کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو وہ اس کو بھی تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا, یہ ورک کرتی ہے یہ چیز, ظاہری بات ہے یہ چیز بالکل کام کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کئی لوگ ادھر سے زیادہ پاکستان کے تناظر میں بات ہو رہی ہے, انڈیا کے تناظر میں بات, اردو لسنر کے لیے ادھر سے لوگ جاتے ہیں تو جذبہ ہوتا ہے, بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے. اور میں بھی جب پہلی دفعہ گیا تھا میرا بھی جذبہ تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ جاتے ہی بس عمرہ ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہوٹل میں سامان رکھنا عمرہ, اور وہ اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ میں خود بھی ایک دفعہ میں نے وہ لگیج پکڑا ہوا تھا تو میں گرنے لگا تھا, تو وہ ادھر مجھے ایک بندے نے کہا کہ یار آپ احرام میں ہو, آپ غیر احتیاطی طریقے سے جا رہے ہو, اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی تو آپ کو دم پڑ جانا تھا. تو یہ چوٹ لگنے سے بھی دم پڑتا ہے پھر فقہ حنفی میں, یا پھر نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے کہ چوٹ لگنے سے دم پڑتا ہو, ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے ذہن پہ یہ چیز سوار کی جاتی ہے کہ بھائی جاتی جو ہے نا, وہ آپ دیکھو ایئرپورٹ سے آپ جاتے ہو, وہاں پہ بھی آپ کو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے, گھر سے آپ نکلے ہو, کم از کم آپ کو بعض اوقات 5 6 7 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں فلائٹ اگر آپ کی لیٹ ہو. اب اس کے فوراً بعد جا کے آپ ہوٹل میں سامان رکھ کے عمرے کے لیے نکل جاؤ گے تو وہ کم از کم بھی 4 5 گھنٹے تو آپ کے لے جاتا ہے, تو انسان ایگزرشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرام سے احرام میں سو سکتا ہے,
ہوٹل میں جا کے جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے 2-4 گھنٹے یا رات گزارے, صبح جا کے کر لے, نہا کے فریش ہو کر سکتا ہے, مطلب کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ہم نے کام سمجھا ہوتا ہے اس کو کہ بھائی نہیں جلدی آرام کی پابندیوں سے نکلنا ہے. یہی تو اصل چکر ہے, بوجھ سمجھا ہوتا ہے. تو یہ بوجھ سمجھنا جائز ہے کہ یار بس آزاد ہوں یار. نہیں دیکھیے اس میں زیادہ سے زیادہ 1 دن لگ جائے گا, زیادہ 1 دن لگ جائے گا. تو اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ غلطی کچھ مکاتب فکر میں سختی بہت زیادہ کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں غلطی سے بھی اگر سر کے اوپر آ گیا تو دم یا فدیہ پڑ جائے گا, یا پھر اگر سوتے ہوئے اگر سردی کی وجہ سے آپ نے سر پہ وہ بلینکٹ لے لی اس کی وجہ سے بھی پڑ جائے گا. تو اس کی نہیں وہ ٹوپی وغیرہ امامہ پہننے سے منع کیا گیا ہے. باقی جیسے سردی یا گرمی شدت کی وجہ سے اگر آپ سر پہ کوئی چیز ڈھانپ لیتے ہیں, سر کے اوپر جو کوئی حرج کی بات نہیں, جیسے چھتری کی بات. ویسے اہل تشیع میں سختی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ چھت والی بس میں بھی نہ بیٹھے, یعنی آپ کے سر کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. چھتری تو دور کی بات, چھت والی بس بھی نہیں. بلکہ بعض تو میں نے دیکھی بھی ہیں بسیں, لیکن میں پرانی بات کر رہا ہوں, میں نے تو حج بہت پرانا کیا ہے, ان کی بغیر جو ہے نا چھت والی بسیں بھی میں نے دیکھی ہیں اہل تشیع کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ خود کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے. ایسا ہی ہے, سختی ہے, ایسے خواہ کی ہوئی ہے. صحیح. اور اگر وہ رضائی لے لیتا ہے, مطلب کہ آپ کو پتہ ٹھنڈ ہوتی ہے اسی بولتے, تو مراد یہ دیکھیں جیسے عورتوں کے حوالے سے یہ مسئلہ پیدا ہوا نا نقاب کا, ٹھیک ہے. ویسے بخاری کی روایت ہے کہ عورتوں کو نقاب کرنے سے منع کیا گیا. اب اس میں احناف نے یہ بات کہی کہ جی وہ نہ ایک پی کیپ جو ہے وہ پہن لے اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ آگے کپڑا لٹکا لے جو اس کے فیس کو ٹچ نہ کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ آج کے موقع پہ کچھ خواتین نے اس طرح سے کیا. اچھا یہ صرف پاکستان اور سعودیہ کی عجیب سی مخلوق کو ادھر نظر آ رہی ہوتی ہے, مطلب کہ توہین نہیں میں کر رہا, لیکن مطلب عجیب سا کام کہ 30 لاکھ دنیا میں 30 لاکھ لوگوں میں بس 5000 لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے صحیح مسئلے کی کہ انہوں نے آگے پی کیپ ڈالی ہوئی ہے, اور یا پھر اس میں سے جو اس 5000 میں سے بھی 2500 نے سفید رنگ کا وہ پہن کے جو ہے نا وہ جس کو سکارف کہتے ہیں تو ایسے کھینچ کے پیچھے تنیاں باندھی ہوئی ہیں. تو یہ شریعت میں ہے یہ کہ شدت پسندی خود ہی سے. اصل میں دیکھیں انٹرپریٹیشنز کے اختلافات ہیں. ایک چیز تو ہمیں روایات میں ملتی ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے, وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینہ سے قافلوں کی صورت میں جاتی تھیں مطلب حج یا عمرے کے لیے, تو سامنے سے اگر قافلے آ رہے ہوتے تھے, ویسے تو ہم اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی تھیں حالت احرام میں, لیکن سامنے سے اگر کوئی قافلے ہمارے قریب سے گزرتے تھے تو ہم ایسے آگے نا کپڑا ایسے آگے کر لیتی تھی. کچھ لوگوں نے شاید اس سے نکال لیا. اس پہ بعض سلفی علماء نے ایک اور بحث پیدا کی, سعودی عرب کی بھی یہاں پہ اہل حدیث علماء نے بھی. انہوں نے کہا اصل میں نقاب سے مراد یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو جو خاص اس مقصد سے استعمال ہوتا ہے, یعنی وہی والی بات کہ سلا ہوا نقاب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پیچھے تنیاں باندھی ہوئی تو وہ نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ ایک عورت جیسے سر پہ سکارف کرتی ہے اور اسی سے وہ جو ہے نا وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لے, کوئی مرد اس کے سامنے. اب مسئلہ وہ تو تب تھا کہ جی کوئی مرد سامنے آ رہا ہے, اب تو اتنا رش ہے کہ ہر وقت ہی مرد سامنے. اب اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ماسک پہن لیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. اگر وہ خود کو کمفرٹ میں نہیں محسوس کرتی, ڈسکمفرٹ محسوس کرتی ہے تو اس میں کیونکہ وہ نقاب میں نہیں آئے گا, کیونکہ ماسک ہے. اصل چیز یہ کہ اسے نقاب سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا یا پھر جس طرح پرانی ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے خواتین نے آگے اس طرح وہ زیادہ کنڈ سا نکالا ہوتا تھا تو وہ اس کو ایسے پکڑ کے دانت میں دبا لیتی تھی. تو وہ مختلف طریقے ہیں جو مختلف طرح سے لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو کیا ہے. دیکھیں ایک اصل بات وہی ہے کہ وہ خود مطمئن نہیں ہے نا, تو وہ اس کو خود بدھ لگی رہے گی, اس کو خود بدھ لگی رہے گی, وہ مطمئن ہی نہیں ہو پائے گی, عبادت میں بھی مطمئن نہیں ہو پائے گی. اس کو ایک اس کی عادت بھی تو بن گئی ہے نا نکاح, اصل میں اس کی عادت بھی بن گئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں جو ہے نا اس کو اپنے اس کے مطابق الاؤ کر دینا چاہیے. میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کئی لوگ اب مطلب کہ وہ ہر حال میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہو. قریب والے ہوٹلوں کی بات کرو, کئی اتنے متساہل ہو جاتے ہیں کہ اچھے خاصے بھی صحت ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا انہوں نے جائے نماز رکھے ہوتے ہیں, جیسی تکبیر ہوتی ہے نا وہ ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں. یہ میں شارع ہجرہ کی اور ابراہیم خلیل روڈ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے سارے اینڈ تک مصفلہ کبری تک اسپیکر اب لگا دیے ہوئے ہیں, تو وہ ادھر پڑھتے ہیں. تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ آگے سے سم ٹائم لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں, اور اگر واقعی کوئی بزرگ ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے, نہیں جائز؟ نوجوانوں کے لیے کیا حکم ہے, اس حوالے سے آپ فرمائیں. دیکھیں اس میں سعودی علماء کے نا مختلف فتاوی ہیں. بعض سعودی علماء نے تو یہ بات کہی ہے کہ حرم کل کا کل جو ہے نا اس میں اگر وہ مطلب جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ بات یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان نکلے
اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، یعنی اگلی صف تک پہنچنے کی کوشش کرے، درمیان میں صفوں کا انقطاع نہ ہو. جیسے دیکھیں جمعہ میں تو صفیں جڑی ہوتی ہیں نا، انقطاع نہیں ہوتا، یہ آپ انقطاع کی نہیں بات ہوتا. درست ہے. باقی یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا عام، اس میں صفوں کا انقطاع درمیان میں آ جاتا ہے بہت زیادہ. درمیان میں بسیں کھڑی ہوتی بسیں ہیں، کھڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، سڑکیں سڑکیں ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ تھوڑی نا مشتبہ چیز ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان آگے تک پہنچے، وہاں تک پہنچے جہاں صف، مطلب صف کے بعد صف تسلسل کے ساتھ موجود ہے. یہ انسان کو اہتمام کر لینا چاہیے. اور بزرگوں کے لیے تو وہ تو پھر بزرگ تو دیکھیں اب ایک وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، وہ ہوٹل میں بھی میرے خیال ہے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کا بھی اگر مسئلہ ہے، بچے چھوٹے ہیں ساتھ، تو اگر ہوٹل کے کمرے میں جو ہے وہ آواز آ رہی ہے تو وہاں ہی اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات ہوٹل بہت قریب ہوتا ہے نا، وہ بالکل حرم کے قریب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بندہ وہ پاکستان سے اس نے سفر کیا، اس کو پتہ ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ نیت ہی نہیں کرتا، مطلب علیحدہ سے، جس طرح جیسے ہی وہ اعلان کرتے ہیں نا کہ میقات آنے والا ہے تو ہم نیت کر لیتے ہیں، جو لبیک اللہم عمرۃ اور لبیک اللہم حجن. تو اگر کوئی بندہ یہ نیت نہیں کرتا علیحدہ سے تو اس کے حج یا عمرے کا کیا حکم ہے؟ لیکن دل میں تو پتہ ہی ہوتا ہے نا اس کو. تو ہمارے نزدیک فقہ اہل حدیث کے نزدیک تو ویسے ہی جو ہے نا وہ نیت کا تعلق دل سے ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس میں اس میں وہ تلبیہ بھی کہنا بھول جاتا ہے. دیکھیے تلبیہ وغیرہ کہنا تو ضروری نہیں، نیت کرنا ضروری ہے. نیت میں حج کا موقع ایسا ہے، عمرے کا موقع ایسا ہے کہ جس میں زبان سے بھی نیت بتائی گئی ہے. ویسے روزے میں نہیں ہے زبان کی نیت، نماز میں نہیں ہے، لیکن حج میں زبان کی نیت ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی دل سے نیت ہے تو سمجھیے وہ اس کی نیت ہے. زبان کی نیت اس کے لیے ایک طرح سے سنت ہے. وہ جب اس کو یاد آئے بعد میں تو اس وقت تلبیہ اور زبان سے نیت کہہ لے اگر اس کی دل کی نیت ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میقات اس نے کراس کر لیا، اب اس کے بعد اس کی نیت اور ارادہ بن کہ یار میں عمرہ ہی کر لیتا، چلو میں یہاں سے اب جو ہے نا احرام باندھ لیتا ہوں. یا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ جی میں نیت کر لوں گا، جیسے وہ ایئرپورٹ سے بیٹھ گیا، احرام باندھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا جی ایسا ہے کہ میں نا وہاں سے، وہ ہوائی جہاز والے بتاتے ہیں کہ جی یہ میقات لمبی ہوتی ہے نا، مطلب آپ پہلے ہی پابندیوں میں آ جاتے ہیں، فلائٹ لمبی ہوتی ہے تو میں وہاں نیت کر لوں گا. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، یعنی اب اس نے سوچ لیا نا میں وہاں نیت کر لوں گا، اس نے نیت نہیں کی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ اس کو کراس کر جائے بغیر نیت کے، یہ ایک پاسبلٹی ہوتی. اس میں پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ پھر باہر آ کے جو ہے نا وہ دوبارہ نیت کرے، یا پھر اس کا دم دے. اگر عمرہ کر لیا ہو تو دم دے دے، تو پھر اس کا جو ہے نا وہ یا تو دم دے، مطلب بعد میں نیت تو اس کی دوبارہ شامل ہو جائے گی نا، وہ تو اندر جا کے ہو جائے گی، لیکن اس کی جگہ وہ دم دے. یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کے لیے پاسبلٹی ہے، چونکہ پیدل جیسے اگر انسان آ رہا ہے تو وہ میقات سے باہر نکل کے دوبارہ جب باہر جا رہا ہے تو پھر تو باہر کیسے آئے گا بیچارہ. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں جو ہے نا جب وہ پیدل آ رہا ہے، جیسے لوگ ایک سے زیادہ عمرے کرتے ہیں، اب تو خیر وہ میقات سے باہر بھی نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ تب تو پیدل قافلے آتے تھے تو وہ آرام سے پیچھے جا کے وہ دوبارہ نیت کر کے اندر آ سکتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ایک دم دے دے بس، ٹھیک ہے، کافی ہے اس کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ حج پہ یا عمرے پہ جا رہے ہیں اتنے زیادہ پیسے لگا کے تو توجہ کرنی چاہیے اور سیکھ کے جانا چاہیے ایک ایک چیز. اب ہر چیز پہ رعایت دینے لگیں گے تو پھر میرا خیال ہے حج کا مقصد اور عمرے کا مقصد پھر کیا رہ جائے گا. بہتر یہ ایئرپورٹ سے نیت کر لے، انسان سو جاتا ہے، لمبی فلائٹ ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے گھر سے بھی ہو سکتی ہے، ایئرپورٹ سے بھی، مطلب میقات سے باہر کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، جب بھی آپ کر سکتے، لیکن مسئلہ پھر وہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہی ہے. ہاں تمام کیا ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ یار گھر سے کر لی، ایئرپورٹ سے کر لی تو پابندیاں شروع ہو گئی. ہاں جی، احرام کی پابندیاں بالکل ہو گئی تو اب کیا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ہیں آج کل تو آپ کو پتہ ہے شوگر کا مرض اور بلڈ پریشر کا مرض تو عام ہے بالکل، تو لوگ ادھر سے میڈیسن نہیں لے کے جاتے، یا لے کے بھی جائیں تو سم ٹائم ایکسپائر ہو جاتی ہے، خصوصاً جو انسولین وغیرہ ہے، تو ادھر سے پھر بہت زیادہ مہنگی میڈیسن لینی پڑتی ہے. تو اس صورت میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، مطلب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں اگر تو یہاں سے لے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، راستے میں ہو سکتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بہت دفعہ میں میڈیسن کو نا ڈرگ سمجھ لیا جاتا ہے، اور کچھ میڈیسن ہوتی بھی ایسی ہیں جو کچھ میڈیسن ہوتی بھی ڈرگز ہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ شاید ہمارے ہاں تو الاؤڈ ہوں، وہاں پہ الاؤڈ نہ ہو، ادھر پرسکرپشن کے بغیر الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ خاص طور پہ مینٹل النس کی جو دوائیں ہوتی ہیں، ہاں جو سائیکیٹرسٹ وغیرہ دیتا ہے، وہ اب یہاں سے لے کے جائیں گے، وہاں کوئی ڈرگس کا مقدمہ بن جائے تو آپ کے لیے اور بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل بن رہا ہے. اچھا، بالکل ایسے.
تو اس لیے اس میں احتیاط بڑی ضروری ہے. کسی اس سے بھی مشورہ کر لے، اپنا ڈاکٹر وغیرہ سے بھی مشورہ کر لے. تو چھوٹی موٹی ہیں، ظاہری بات ہے، پیناڈال ہے، پین کلر وغیرہ ہیں، وہ تو شاید اس کا مسئلہ نہ بنے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو ذرا اسپیسیفک قسم کی ہیں تو اس میں تو احتیاط کر لے تو زیادہ بہتر ہے. یا پھر باقاعدہ پرسکرپشن ساتھ لے کے جائے اور بتا کے جائے اور اجازت لے کے جائے اور پیکنگ مسائل میں. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا واقعہ ایک ہو چکا ہے بڑا، یہ خطرناک قسم کا واقعہ، اس سے نصیحت لینی چاہیے. آپ ووکو میں رہ کے آئے، اس کے سامنے جو پارک ہے نا، اس کو کہتے ہیں حدیقۃ المسفلہ. اچھا. یہ ایک فیملی گئی ہوئی تھی پاکستان سے، پوری فیملی گئی تھی. تو ان کی جو مسز تھی نا، ان کو ڈپریشن کا مسئلہ تھا. تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہ عام ہے، تو وہ میڈیسن بھی لیتی تھی. ٹھیک ہے. ان کی طبیعت اندر ذرا خراب ہو رہی تھی، بچے اندر سوئے ہوئے تھے، فیملی بھی ساری. وہ سامنے حدیقۃ المسفلہ میں چلی گئی. ٹھیک ہے. ادھر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ پولیس والے آئے، وہ چیکنگ کی انہوں نے. اب واللہ عالم انہوں نے سچ بتایا یہ جھوٹ ہے، بہرحال یہ اس طرح ہی ہوا ہے. اچھا، انہوں نے آ کے ان کی تلاشی وغیرہ لی لیڈیز پولیس نے، تو ان کی پرس سے وہی میڈیسن نکلی. تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اچھا. کیونکہ اس میں وہی نیند کی غنودگی کی دوائیں ہیں تھیں. تو جہاں تک مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہو سکتا ہے شاید وہ ادھر انہوں نے میڈیسن کھائی ہو، تھوڑی تھوڑی غنودگی کی حالت میں ہو، تو ان کو شک پڑا. ویسے تو وہ صحیح ہے، بالکل بھی کسی کو تنگ نہیں کرتے ان کے. اگر آپ کوئی رول بریک نہیں کر رہے تو آپ کو پوچھتے بھی نہیں آ کے. انہوں نے بہرحال ان کو گرفتار کر لیا. گھر والے پریشان، ہوٹل والے پریشان. پھر بڑا باقاعدہ لمبے چوڑے ایک تفتیش کے بعد وہ پھر باہر آئے. تو یہ آج کل یہ نارمل اس طرح ہو رہا ہے. اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس سعودیہ میں پرسکرپشن نہیں ہے تو وہ ادھر آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر سارے چارجز لگتے ہیں وہ نشے والے. تو یہ ایک عام چیز اب ہو گئی ہے. اس حوالے سے ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے چیز. اچھا، ریسٹورنٹ کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا. ریسٹورینٹس کے حوالے سے ایک مجھے عجیب تجربہ ہوا وہاں پہ. مکہ میں اور مدینہ میں تھوڑا ڈفرینٹ تھا. تو ایک تو ویسے تو کھانے کا ٹیسٹ بھی ہمارا وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اب پاکستانی ہوٹل وہاں کافی بن گئے. ایون کہ جوہر ٹاؤن، مطلب یہاں جوہر ٹاؤن لاہور، گجرانوالہ فلان ٹمکانی 804 اور یہ سارے وہ اندر گلیوں میں آپ کو مل جاتے ہیں، یعنی پاکستانی ٹیسٹ ذائقہ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن مکہ میں ایک عجیب چیز میں نے دیکھی. ریسٹورنٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو کھانا آپ کو 8-10 ریال میں مل جاتا ہے اور اچھا مل جاتا ہے. روٹی تقریباً فری ہوتی ہے اس میں. سالن کے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں اور 2 بندوں کے لیے وہ سالن کافی ہو جاتا ہے 8-10 ریال 15 ریال کا. لیکن پانی کی جو بوتل ہوتی ہے نا، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں. نیا بندہ جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا. 350 ml کی بوتل ہے، 3 ریال اس کے وہ لے لیتے ہیں. حالانکہ جو ڈرنک سے وہ جو ٹن پیک ہوتا ہے وہ 2 ریال میں مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ رکھتے نہیں ہیں جان بوجھ کے پانی بیچنے کے لیے. یہ مکہ میں عام ہے. اب آپ نے 8 ریال کی اوریجنل پرائس نص ریال ہے، ہاف ریال ہے. اچھا، 330 ml کی جو بوتل ہے نا، اس کی ہاف ریال. تو وہ 3 ریال لیتے ہیں. وہاں ہم نے پے کیا ہے نا. تو اچھا، آپ 2 بندے وہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے 2 بوتلیں لے لیں یا 3 بوتلیں لے لیں. ٹھیک ہے، 350 ml کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ انہوں نے جو ہے وہ 9 ریال تو پانی کے اوپر لگا دی اور 8 ریال کا انہوں نے کھانا کھایا. ٹھیک، تو اب یہ چیز جو ہے نا بے چینی پیدا کرتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی یار آپ لوگ کیوں نہیں کولڈ ڈرنکس وغیرہ رکھتے؟ کم از کم چلو کوئی بندہ کولڈ ڈرنکس کو کہ یار مہنگی ہے میں نے پینی نہیں ہے. پھر زمزم ہوتا ہے آپ کے پاس، بعض اوقات آپ کے بیگ میں پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ میں خرید رہا ہوں، ورنہ بندہ اپنا نکال لے. ٹھیک ہے، ایک بوتل انسان کو ہر وقت اپنے پاس پانی کی رکھنی چاہیے. اچھا، مدینہ میں اس کے ڈفرینٹ تھا. وہاں وہ یہ تھا کہ وہاں تو پانی ایک سستا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہاں کولڈ ڈرنکس انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور وہ پہلے بتاتے بھی ہیں کہ بھائی یہ پیسوں کا پانی ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ریسٹورنٹس وغیرہ میں لوگ جائیں تو اپنے ساتھ پانی اپنا رکھیں. خواہ مخواہ اپنے اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کرنا ہے. اچھا، اس میں نا ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب، کہ لوگوں کو نا، خاص کر پاکستان اور انڈین لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے کیا حقوق ہیں ادھر. اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی اوور سیلنگ کر رہا ہے، آپ کو اوور پرائزنگ کر رہا ہے، تو آپ ادھر باہر سے نکل کے کوئی نہ کوئی پولیس والا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ادھر نہیں کرنی تو آپ قریب ترین ہر پوائنٹ کے اوپر یہ وزارت حج کا وہ آفس ہوتا ہے، ادھر جا کے آپ کسی بھی قسم کی کمپلین کریں اور وہ ورک کرتی ہے. مثال کے طور پر 2017 کی بات ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ فوت ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے. تو مجھے کہتا ہے یار ہوٹل میں آؤ ویسے ملنے کے لیے. میں چلا گیا ملنے کے لیے، تو وہ ہوٹل بہت گندا تھا. میں کہ یار آپ ادھر کیسے رہ رہے ہو، اتنا گندا واش روم، اتنا گندا ہوٹل، یہ تو بلڈنگ ہے. تو اس نے کہا یار کیا کریں، ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا. میں کہ یار آپ پولیس کو کال کرو. تو وہ عصر کا ٹائم تھا، تو کہتا اچھا. میں نے کہا میں ٹھیک ہے، میں عصر کے لیے نکل رہا ہوں، آپ کال کر لینا. پھر اس نے نہ کال کی، پولیس آئی 2 سے 4 منٹ بعد. انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، عصر کی نماز ادھر ہی پڑھیں، آپ مسجد میں جائیں. انہوں نے عصر کی نماز ادھر ہی پڑھی.
پولیس نے ان کو اپنا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور ان کو لے کے تو کسی اور ہوٹل میں جا کے ٹھہرا دیا. وہ پریشان ہوئے کہ جی اس کے پیسے کس نے دینے, انہوں نے کہا اس کے پیسے آپ نے نہیں دینے, اس کے پیسے ہم دیں گے. اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ پھر انہوں نے ہوٹل کے کھاتے میں ڈال دینے. تو یہ چیزیں ادھر مطلب پاکستان نہیں ہے, ادھر لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے. پھر بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں تو ادھر سے سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم آج کے لیے جا رہے ہیں, ہم کوئی رشتہ داروں کے پاس نہیں جا رہے. ادھر سے دوسرے شہر میں بھی جائے تو بندے کو مسائل ہوتے ہیں, وہ تو آپ ایک دوسرے ملک میں جا رہے ہیں جن کی زبان بھی دوسری ہے. اچھا ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, وہاں 3 قسم کی, ایک تو پرائیویٹ ہے, ٹیکسی کروا لی, مہنگی پڑتی ہے. مکہ سے مدینہ اگر آپ نے جانا, خاص طور پہ عمرے والوں کو ہوتا ہے, بعد کا پیکیج میں بھی شامل ہوتا ہے. لیکن اچھا دوسرا ہے پبلک ٹرانسپورٹ بہت گندی ہے, پورا دن لگا دیتی ہے وہ. ایک تو ٹائم بہت لگاتے ہیں, دوسرا پاکستانی ڈرائیور ہیں, رف ڈرائیونگ ہے یقین مانیں, اور وہی گالم گلوچ اور بد اخلاقی, بد تہذیبی, ایل مینرڈ, ٹھیک ہے, کوئی رول کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. وہ بڑی بڑی شرکات ہیں جیسے ہمارے یہاں نیازی فلاں دس اینڈ دیٹ, تو وہ کہ بڑی بڑی کمپنیاں, ان کی ہزاروں گاڑیاں چل رہی ہیں, کون دیکھتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا. تو وہ یقین مانے وہ ایک عذاب ہے. پھر وہ راستے میں جہاں پہ روکتے ہیں وہ بھی بڑا گندا سا ریسٹورینٹ ہوتا ہے جدھر واش روم بھی صاف نہیں ہوتے, ان کی ادھر سیٹنگ ہوتی ہے. بلکہ ہم آ رہے تھے, مجھے یاد ہے مدینہ سے مکہ آ رہے تھے, یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, ایک تو اے سی والی گاڑی ہوتی ہے لیکن مناسب ہے, وہ اس اعتبار سے مناسب ہے کہ اے سی والی گاڑیاں ہوتی ہیں, چلیں ٹھیک ہے. اچھا وہ راستے میں نے اپنے وہ کنڈکٹر کے ساتھ ڈرائیور لگا ہوا, کہتا ہے یار یہ نا جس کے پاس ہم رکتے ہیں نا, یہ کچھ 6-7 سال سے نا یہ سبزی کھلا رہا ہے, کوئی اور ٹرائی مارو. اچھا میں آگے بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی, تو میں سن رہا تھا اس کی ساری کنورسیشن. اس نے پھر ایک اور کسی سے ٹرائی ماری, اس نے کہا یار آؤ ہم تمہیں گوشت کھلائیں گے. یہ جا رہا ہے مدینہ سے مکہ, وہ جو ریسٹورینٹ تھا وہ مکہ سے مدینہ والے روڈ پہ تھا, یعنی اپوزٹ روڈ پہ. اس کو جو یو ٹرن پڑنا تھا 5 سے 6 کلومیٹر کا, اس نے 5-6 کلومیٹر کا یو ٹرن لیا, وہاں سے اس روڈ کے اوپر آیا. اچھا یہ کوئی ٹائم تھا مغرب کے بعد کا, چلو وہ تو کھانا وہاں کھا لیا, واپسی میں یہ راستہ بھول گیا, اور یقین مانے صحرا میں نکل گیا. ہم آدھا گھنٹہ صحرا میں ہم پھرتے رہے, وہ گوگل میپ سے جو ہے وہ میں دیکھ یار یہ کہاں جا رہا ہے, لوگ بھی شور مچا کے کدھر آ گئے ہو نا, سڑک ہی ختم ہو گئی آگے. تو وہ بڑی مشکل سے فون کر کے, تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں مطلب. اچھا اگر خدا نخواستہ آپ نے پرائیویٹ کار کروا لی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے احرام پہننا ہو, آپ بیٹھیں تو وہ گانے لگا دیں. یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ ہے میٹرو ٹرین کا میں نے تجربہ نہیں کیا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اچھا. اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی ٹریول ڈیٹس کا پتہ ہوتا ہے, تو آپ سم ٹائم اگر پہلے ٹکٹیں لے لیں تو وہ بس کی ٹکٹ مطلب 65 ریال میں بھی مل جاتی ہے, وہ 75 ریال میں تو زیادہ تر مل جاتی ہے, وہ آفر چل رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی, اور کئی دفعہ 90 ریال کی مل رہی ہوتی ہے. نہیں ٹرین کی یا بس کی؟ ٹرین کی بتا رہا ہوں. ٹرین کی, ہاں یہ تو بہت اچھا ہے, مطلب 2.5-3 گھنٹے میں آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں. ہاں ٹرین بہت جلدی جاتی ہے, 2.5-3 گھنٹے میں. اور اسی طرح اگر آپ کی فلائٹ ہے, مطلب کہ دن کے ٹائم کی فلائٹ ہے, جس ٹائم آپ مطلب 10 بجے کے بعد وہ ٹرین آن ہو جاتی ہے, مطلب ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس کے, تو آپ جو ہے ایئرپورٹ سے بھی آپ ٹرین کے اوپر آ سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک ایپ بھی بنی ہوئی ہے, حرمین ٹرین کے نام سے, قطار الحرمین کے نام سے. جی اس کی جو ہے وہ ایک ایپ بھی ہے, HHR کے نام سے, وہ اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ نظر آ جائے گی, تو وہ پاکستان سے ہی آپ اس کے اوپر بکنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے خیر پبلک ٹرانسپورٹ کا تجربہ اچھا نہیں رہا. جی ادھر یہ مسائل ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ پرائیویٹ ٹیکسی کروا لے, 3 سے 4 لوگ ہیں وہ سستی پڑ جاتی ہے. اور کوشش کریں کہ جب پرائیویٹ ٹیکسی آپ نے کروانی ہے تو جو ڈرائیور ہے نا وہ پاکستانی ہو, کیونکہ اس کو کم از کم آپ ڈانٹ سکتے ہیں, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, اس کو کچھ نہ کچھ ڈر ہوگا. اگر وہ عربی ہوا تو جس طرح میں نے پہلے بتایا اس نے گانے لگا دیے اگر, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر اگر وہ پھر ریش ڈرائیو کرے گا, اگر آپ اس کو کہیں گے کہ جی آہستہ کرو تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ ڈر رہے ہیں, تو وہ تو پھر ڈرفٹیں بھی مارے گا. تو یہ ایسا نارمل ہوتا ہے. اچھا یہ پبلک ٹرانسپورٹ والے نے ایسا کام کیا, یہ واپسی پہ نا کیا اس نے کیا کہ 120 کی رفتار سے جا رہا تھا, تو وہ کمپنی کی ان کی شرٹ ہوتی ہے تو اس نے پہنی ہوئی تھی. بعد میں وہ کہتا ہے اس کو اپنے کنڈکٹر کو, یار یہ میں نہیں پہن سکتا, تو اس نے وہ چھوڑا اور اپنی شرٹ اتارنا شروع کر دی. پھر جب وہ آگے انسپیکشن آتی تھی تو پھر دوبارہ پہن لیتا تھا. تو میں نے اس کو ڈانٹا, میں نے کہا یار یہ 60-70 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 120 کی رفتار سے تم جا رہے ہو, اور تم جو ہے نا وہ شرٹ ایسے اتار کے جیسے مطلب شرٹ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے, کئی دفعہ پھنس بھی جاتی ہے. یہ تم سب کو رسک میں ڈال رہے ہو. تو اچھا میں نے اس کی ویڈیو بنا لی, میں نے کہا اگلی انسپیکشن پہ میں تمہاری ویڈیو دیتا ہوں. اچھا وہ سہم گیا, اس کے ساتھ والا جو تھا نا وہ کہتا دے دو, وہ اس کو کہتا یار چپ کر جا, نہ کریں. تو مطلب یہ اسے یہ تھا کہ یار جرمانے بہت زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ لوگ کھیلتے ہیں,
آپ کی جانوں کے ساتھ. یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا اس میں بڑی کمی کوتاہی ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک ایموشنل چیز ہے کہ جذباتی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہم کھانے کے پیچھے جائیں. حالانکہ کھانے کے سے منع تھوڑی کیا ہے. ادھر یہ پاکستانی رواج ہے کہ 20 دن کے لیے عمرے پہ جانا. آپ جب 20 دن کے لیے عمرے پہ جا رہے ہیں یا 25 دن کے لیے, مہینے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں, اس میں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. تاکہ آج کل تو ویسے الاؤ نہیں ہے, تجارت بھی آپ کر سکتے ہیں شریعت کی طرف سے. اسی طرح آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں. آپ ادھر جو ہے نا وہ ہدا کی پہاڑیوں پہ بھی چلی جائیں. تو ڈاکٹر صاحب شریعت نے منع کیا کہ آپ نے ادھر اچھا کھانا ہی نہیں کھانا. نہیں ایسی بات تو نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں تو معروف ہے کہ جس نے البیگ نہیں کھایا اس کو عمرہ نہیں ہوا. تو خیر مزاح کے طور پہ معروف ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی بس نمازوں کا دھیان کرے. اصل بات تو یہی ہے, زیادہ سے زیادہ ادھر پڑھ لے. تو باقی یہ ہے کہ اچھا کھانا پینا کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے نفس کو راحت پہنچائے گا تو اس کے بعد عبادت میں جو اس کا دل لگے گا تو اس کا لیول پھر عبادت کا بھی نہیں. اچھا کھانا کھایا ہوگا, پیٹ بھر کے کھایا ہوگا. تو ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو شاپنگ کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ فرما رہے تھے. دیکھیں اس میں میرا جو تجربہ رہا ہے نا, ابراہیم الخلیل روڈ سے چونکہ ہم وہ ہوٹل تک جاتے تھے, بعض اوقات پیدل چلے جاتے تھے, تو وہاں پہ جو دکانیں ہیں خاص طور درمیان میں کچھ ایسی بھی ہیں 1-1 ریال 2-2 ریال. پھر یہ ہے کہ وہاں جو یہ افریقنز بیٹھے ہوتے ہیں, جائے نماز بیچ رہے ہیں, کندورے بیچ رہے ہیں, پھر ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ عطر بیچ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں, اور پھر کھجوریں بیچ رہے ہیں. وہ اجوا کھجور مل جاتی ہے 800 گرام 10 ریال کی. تو اگرچہ اجوا کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں, اندر جائیں گے تو آپ کو, لیکن یہ کہ وہ بہت مہنگی پھر ملے گی. اچھا ایک ہم نے سوٹ کیس لیا وہاں سے جو ہے نا اسی روڈ سے 120 ریال کا, وہی سوٹ کیس, نہیں وہی سوٹ کیس, وہی چیز, وہی اسٹف تھا. بن داؤد میں جا کے ہم نے دیکھا اندر جا کے وہ 700 ریال کا مل رہا تھا. یعنی اتنا ڈفرنس تھا. وہ باہر چونکہ سڑک پہ بیٹھا ہے ایک بندہ بیچ رہا ہے, تو اس لیے وہاں سے چیزیں خرید لے. اندر شاپنگ مال میں کوئی صورت ہے. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کوئی پرائز کنٹرول نہیں ہے, کوئی بڑی زیادتی کرتے ہیں, کوئی پرائز کنٹرول نہیں ہے. جس کا جہاں دال لگ رہا ہے نا وہ اس کو وہاں بیچ رہا ہے. میں ابھی اس دفعہ کھڑا تھا کہ میں نے ایک وہ بوتل لینی تھی جوس کی, تو ساتھ ایک اماں جی تھے, تو انہوں نے نا اس سے ایک بند لیا. اب بند لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈنگ جو ہے نا وہ گزارنا ہوگا, تو اگلی دفعہ وہ اگلے مطلب شام کی وہ روٹی کھائیں گے. زیادہ تر لوگ نا دوپہر کا کھانا اسکپ کر لیتے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی چیز کھا لیتے ہیں. تو وہ کہتے 2 ریال کا, حالانکہ وہ 1 ریال کا تھا. اس نے بڑا اس کو کہا تو وہ بڑے مطلب کہ تحقیر والے لہجے میں اس کہتا ہے یہ 2 ریال کا ہی ہے. تو وہ ہے بھی کسی مڈل کلاس فیملی کی لگ رہی تھی, کو نارمل حالات کی ہوتی تو ہم اس کو خرید کے دے دیتے. تو میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ ان کی جو ہے نا وہ ایک سیلف ریسپیکٹ جو ہے, اس کے باوجود لوگ اس چیز کو محسوس, اور یہ زیادہ تر بنگالی لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر اوور پرائزنگ میں چیزیں بیچتے ہیں اور ڈبل بیچتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ جائیں حرم سے آپ جائیں مسفلہ کبری کی طرف, تو بڑا معروف ہے فلسطین ہوٹل کبری کے پاس, ادھر ہے مرکز صفا, ہاں صفا بکالا کہتے ہیں اس کو. اس کی چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں, تاکہ یہ جو ٹاپ 10 وغیرہ اور یہ ہائپر پانڈا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ان سے بھی ان کی چیزیں زیادہ سستی ہوتی ہیں. ضروریاتی زندگی کی چیزیں, مسالے, برتن, کوئی بھی آپ چیز سروائیول کی ان سے لینا چاہیں, ایک تو سستی ہوگی اور ہر چیز مل جائے گی. مطلب دیسی مسالے بھی مل جائیں گے. اب مجھے کھانسی بہت زیادہ لگی تو ادھر سے ہی مجھے کسی نے ٹپ بتائی کہ اگر آپ منقع اور یہ جو ہوتا ہے نا لونگ, اس کو آپ مکس کر کے کھائیں تو ریلیف مل جاتا ہے. اور جینون بات ہے, مجھے جتنی کھانسی لگی ہوئی تھی, میں دوائی لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا, میں نے کہا منٹیکس سے ایک سیرپ ہوتا ہے وہ 8 ریال کا, تو وہ بین ہے کیونکہ اس میں غنودگی ہوتی ہے, تو وہ پرسکرپشن کے بغیر نہیں دیتے. میں نے 1-2 سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ نہیں ہم دیں گے. میں نے کہا کون سا دیں گے؟ تو وہی بات 60 ریال کا سیرپ. تو 60 ریال کا مطلب کیا ہے کہ 5-6 ہزار روپیہ, اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس سے آرام بھی آنا کہ نہیں. تو میں نے وہ صفا بکالا سے ہی وہی لیا, منقع لیا, ساتھ میں نے وہ لونگ لے کے رکھ لیے. تو جب مجھے زیادہ کھانسی ہوتی تھی تو میں وہ 2-3 مکس کر کے 2-3 منقے 3-4 وہ لونگ کھا لیتا تھا, وہ انسٹنٹ ریلیف مل جاتا. تو ہر چیز ضروریاتی زندگی کی وہ ادھر سے مل جاتی ہے, اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی اچھی شاپ ہوتی ہے جدھر سے آپ کو کنٹرول ریٹ پہ چیزیں مل جاتی ہیں. ادروائز عام جو چیزیں ہیں, عام بکالے جو ہیں, وہ بہت مہنگی چیزیں بیچتے ہیں. ایک اور چیز اچھا وہ قارئین کے لیے یا ناظرین کے لیے ہمارے کہنا چاہیے, کرنسی کا جو ریٹ ہے نا, یہاں سے اگر کرنسی آپ چینج کروائیں نا تو وہ آپ کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے. اچھا وہاں جو ہے نا آپ کو بعض اوقات بہت مہنگا ریٹ ملتا ہے, 3 سے 4 روپے کا فرق ہوتا ہے, اور یہ اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں یہاں سے نا چینج کروا کے جائیں. اب یہاں ایک اور چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی کہ وہ ڈاکومنٹس بھی مانگتے ہیں.
چینج کروانے کے ہاں لیے جی، آپ پاسپورٹ مانگ لیتے ہیں, ہاں جی، آپ سے ویزا کہتے ہیں کہ جی وہ دکھاؤ یا ٹکٹ وغیرہ دکھاؤ یا واٹس ایپ پہ ہی دکھا دو آپ, تو تب آپ کو چینج کر کے دیتے ہیں. شاید پیچھے سے سختی ہو رہی ہے اس ہاں وجہ جی. سے. تو یہ ٹھیک ہے, اس میں ہاں, کوئی حرج نہیں کوئی ہے, حرج کی بات ادھر نہیں. سے ہی لینے چاہیے. ہاں, اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلیک میں دے دیتے ہیں ڈاکومنٹس کے بغیر, تو ادھر سے لینے نہیں چاہیے. ایک تو وہ انلیگل ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی 2000 میں سے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ آپ سے رسید مانگ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کدھر سے چینج کروانے. ایک تو وہ چینج اوریجنل آپ ڈاکومنٹ سے کروائیں اور رسید ساتھ رکھیں. دوسرا یہ کہ جو باہر سے آپ لیتے ہیں نا گرے مارکیٹ سے, وہ سم ٹائم ان میں 2 نمبر پیسے بھی ہوتے ہیں. اور سم ٹائم اگر کوئی دیہاتی لوگ ہوں تو وہ جو ڈسکنٹینیو ہو گئے ہوتے ہیں نوٹ, وہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ اس ان لیے بھی چیزوں سے بچنے بتانا کے لیے ضروری ہے بالکل. کہ بار بار چکر نہ لگے نا. ایک آدمی ایسے ہی چلا گیا, اس نے سمجھا کہ جی میں پیسے دوں گا تو مجھے ریال مل جائیں گے, نہیں, ڈاکومنٹس لے کے جائے گا تو پھر ادھر پاکستان میں ہاں, ایسے ہی ہے. اور ادھر سے اگر آپ 1000 ریال لیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے آپ کو 3-4 ہزار روپیہ پاکستانی زیادہ دینا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز ہے پاکستان میں, جو پاکستانی جو آ جاتے ہیں زیادہ تر ماڑے بندے ہوتے ہیں, زیادہ تر تعداد یہی دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ حلق کروانے کے لیے کتنا سفر کر لیتے کہ ہم حرم سے دور جائیں گے تو شاید وہ جو ٹرینڈ ہم نے کروانی وہ سستی پڑے. تو ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے, میں نے بھی دیکھا تھا کہ اگر آپ مروہ سے صحیح مکمل کر کے باہر نکلیں تو سامنے انہوں نے پوڈز بنائے ہوئے ہیں جدھر وہ فری میں ٹنڈے کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ تکسیر بھی کر رہے ہیں, کسر بھی کر رہے ہیں. اچھا ہاں, وہ ٹینڈ نہیں کرتے, میں نے تو ان سے کسر کروائی ہے. کسر میں وہ کیا کرتے ہیں, مطلب صرف اچھا, میں پیچھے, اصل میں میرا ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے, میں نہیں ان کے پاس گیا, اس لیے آپ ذرا ناظرین کو بتا دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا خواتین کے پاس نا کینچی وغیرہ بھی نہیں ہوتی, تو وہ خواتین کا بھی وہاں علیحدہ سے ہے. ٹھیک ہے, اگر تو کسی خاتون کے پاس کینچی ہے نا تو وہ تو باہر نکلے گی اور تھوڑے سے بال لے کے جو ہے نا وہ اپنے کاٹ لے گی, کسر کر لے گی. اچھا, مرد کا یہ ہے کہ وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو وہاں لائن لگی ہوتی ہے, لیکن جلدی اس کو بھگتاتے ہیں. وہ 1 منٹ لگایا اس نے صرف. اچھا, اس نے کسر ایسے نہیں کیا کہ جی پراپر بال کاٹے, اس نے یہاں پیچھے سے نا بس تھوڑی سی کینچی ماری. اچھا, یہ بات ہے, بعض سعودی علماء نا جیسے شیخ بن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ جی کسر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال اتروائے. لیکن بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے پرانا, جیسے امام شافعی وغیرہ سے چلا آ رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تھوڑے سے بھی بال لے لے تو بس یہ کسر ہو جاتی ہے, جو کٹنگ کے زمرے میں آ جائے آ جائے. تو وہاں حرمین میں نے دیکھا مروہ میں کھڑے ہو کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے وہ جائز نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ایک چٹیا ادھر سے پکڑی اس کو کاٹ دیا, ایک ادھر سے, لڑکے بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ اگر ذرا سی یہاں سے بھی کر دے نا تو ٹھیک ہے, میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں. ہاں, صحیح جیسے خواتین کرتی ہیں نا, اتنا بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں. حرم میں البتہ وہ یوں کر رہے ہیں کہ صرف یہ پیچھے سے کرتے ہیں, بس جلدی سے کنچی مار کے نا پیچھے سے, بس پورے سر سے نہیں کرتے. اچھا, پورے سر سے نہیں کرتے, اس سے پابندیوں سے تو نکل جاتے ہیں. پابندیوں سے آپ نکل جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پاکستان سے جاتے ہیں زیادہ تر, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ساری زندگی میں ہم ایک دفعہ آئیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بلانا, مطلب مالی حالات ہوتے ہی ہیں نا, یا صحت کے معاملات ہوتے ہیں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ایک دفعہ آ جائیں, 4-5 عمرے کر لیں یا 10 عمرے کر لیں, یا ہم 2 تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا, ایک جاتے ہوئے ایک مدینے سے واپسی پہ. لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے, یا پھر ان کا شریکہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ فلانی پھپھے دی کڑی آئی سی تے انہیں جڑے نا 20 عمرے کیتے سن ایک ہفتے دے وچ تے میں بھی کرنے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ شو آف کے لیے یا شریکے کے لیے نہ ہو, باقی والدین کے لیے کرنا ظاہری بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. احادیثیں ہمیں ملتی ہیں, صحابہ کرام نے پوچھا کہ جی ہم اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لیں, والد کی طرف سے کر لیں, آپ علیہ السلام نے اس کو الاؤ کیا, اجازت دی. والدین بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, ٹھیک ہے, اگر حیات بھی ہیں, کوئی بندہ حیات ہے لیکن بوڑھا ہے, ضعیف ہے, نہیں جا سکتا, اس کی طرف سے بھی آپ حج عمرہ کر سکتے ہو. کوئی فوت ہو گیا, اس کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی مالی استطاعت کی وجہ سے نہیں جا پا رہا, آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہو. تو اب یہ ہے کہ وہاں اب مسئلہ یہ کہ 3 قسم کی حدود ہے نا, ایک تو مسجد حرام ہے, پھر اس کے باہر پھر حرم کی حدود ہے, حدود حرم جنہیں کہتے ہیں, جس سے اندر غیر مسلم کو الاؤ نہیں ہے, جو مسجد عائشہ ہے. اس کے بعد پھر ایک میقات کی حدود ہے. تو حرم کی جو حدود ہے نا وہ ذرا قریب ہیں, جیسے اس مسجد عائشہ تقریباً میں نے گوگل میپ پہ دیکھا تھا 7.5 کلومیٹر ہے. دوسرا جیرانہ ہے, جیرانہ جو ہے وہ تقریباً 24 سے 25 کلومیٹر ہے, جیرانہ بھی حدود ہے. تو یہ بالکل سرکل نہیں ہے, مطلب یہ کہیں سے آگے پیچھے ہے. میقات جو ہے وہ ہمارا جو پاکستان والی سائڈ سے میقات ہے نا, جہاں سے مطلب ہم احرام باندھتے ہیں, ہمارا جو ہے کرن منازل جو ہے تقریباً 80 کلومیٹر ہے. اچھا, مدینہ والی سائڈ سے وہ 410 کلومیٹر ہے. تو یہ راؤنڈ میں نہیں ہے. اصل تو یہی ہے کہ آپ نے میقات سے باہر جو ہے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے, یعنی میقات کی حدود کراس کرنے سے پہلے آپ احرام باندھ لیں, نیت کر لیں, اصل تو یہی. لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں آپ چونکہ اب
آ گئے ہو. اور حج کا بھی آپ کیا کرتے ہیں, جو حج ہمارے یہاں سے لوگ عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ عمرہ کرتے ہو, پھر احرام کھول دیتے ہو, پھر حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو آپ دوبارہ جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہو, اور وہ اپنے ہوٹل سے ہی باندھ لیتے ہو. پھر اس کے بعد آپ مینا میں چلے جاتے ہو. اب حج کا احرام تو آپ وہاں سے ہی باندھ رہے ہو. عمرے کے بارے میں جو ہے نا, اب کچھ اہل علم نے کہا کہ نہیں, آپ نا میقات کی حدود سے باہر نکلیں. لیکن عام طور پہ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. ایک تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ علیہ السلام نے اجازت دی تھی, لیکن اس پہ پھر ڈیبیٹ پیدا ہو گئی, تو وہ تو مینسز کی وجہ سے دی تھی. تو اگر کسی عورت کا یہ مسئلہ ہے, مینسز ہے کی وجہ سے, یا کوئی بیمار ہے, بزرگ ہے, تو اس کو آپ الاؤ کر دیں, مسجد عائشہ سے کر لیں یا جیرانہ سے کر لیں, یعنی حدود حرم سے جو ہے وہ احرام باندھ کے کر لیں. لیکن اس میں ایک اور جو ہے نا ہمیں حدیث ملتی ہے, روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ جب غزوہ طائف وغیرہ ہوا تھا, تو اس موقع پہ یعنی فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے احرام باندھا تھا عمرے کا. آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کی, ایک حج 4 عمرے. تو یہ جو آپ کا عمرہ تھا نا, ایک حجۃ الوداع کے ساتھ تھا, تو یہ تیسرا تھا نا, تو یہ آپ نے جیرانہ سے کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیرانہ سے یعنی خود حدود حرم سے آپ علیہ السلام کا عمرہ ثابت ہے. لیکن اب دوسرے جو ہے نا وہ یہ اشکال ڈال دیتے ہیں, جو اس کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں, 2 اشکال ڈالتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک سفر میں ایک ہی کیا, یہ میرے خیال میں کوئی بڑا اشکال نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ جی انتظامی اعتبار سے منع کیا جاتا ہے کہ زیادہ رش نہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, کر لے, کوئی حرج کی بات. ذاتی شوق ہو تو کر لے, اور اگر دکھلاوے کے لیے ہو تو ہاں پھر نہ کرے, پھر تو ظاہری بات ہے, شو آف کے لیے نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انتظامی امور کا لحاظ رکھنا فرض ہے کہ بہتر یہی ہے, احسن عمل یہی ہے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے؟ کیونکہ انتظامی امور تو اب کافی زیادہ انہوں نے سختی کر دی ہے, اور ہمارے نزدیک وہ بلا وجہ, ان کے نزدیک تو ظاہر ایک ڈسپلنری وہ ایشوز ہو سکتے ہیں, ہمارے نزدیک تو وہ ایک بلا وجہ ہی ہے. مثال کے طور پہ اب وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ آپ احرام کے بغیر آپ جائیں مطاف کے اندر. اب مسئلہ ادھر یہ ہے کہ اگر تو آپ احرام پہن کے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور مطاف میں جاتے ہیں, تو اگر آپ جاتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے, یہ کیسے ممکن ہے بندہ عمرے کے لیے جائے اور حجر اسود کا بوسہ نہ لے؟ بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, یا ملتزم پہ نہ کھڑا ہو, تو ادھر تو بہت زیادہ عطر لگی ہوتی ہے. دوسرا ادھر مزاحمت بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر احرام کے مطلب کے حدود سے مطلب احرام کی پابندیوں سے نکل کے اندر جانا چاہے, تو وہ کپڑے پہننے کی وجہ سے اندر جانے نہیں دیتے. تو ایک ہی وہ پھر بچتی ہے صورت کہ آپ جعلی طریقے سے احرام کو بطور وردی پہن کے چلے جائیں آپ اندر. تو اس حوالے سے آپ کیا میرے خیال میں اوائڈ کرنا چاہیے, بطور وردی پہن کے اندر نہیں جانا چاہیے, نہ جائے. مجھے تو یہی لگتا ہے نہ جائے. اور اگر کسی کا دل مطمئن نہ ہوتا ہو کہ میں اتنی دور آیا ہوں. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو تکلیف اس چیز کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ LCD پہ دیکھتا ہے نا تو حرم خالی ہوتا ہے, لیکن وہ اندر جانے پھر بھی نہیں دیتے. ہاں یہ ان کی اب بات ٹھیک نہیں ہے نا, یہ ٹھیک. میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ رکاوٹیں ڈال دی, ہر جگہ رکاوٹیں, اور یہ چند ایک سالوں میں کیا خواہ یہ کووڈ کے بعد. ہاں ایسا ہی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ آبزرویشن بھی ٹھیک ہے. بہت دفعہ میں نا اتنا چلنا پڑتا ہے, وہ جی اگلے اس سے اگلے دروازے, بندہ تھک جاتا ہے. وہ بیچارہ پہلے اتنا تھک کے آیا, سفر کر کے آیا, پھر عمرے کی تھکاوٹ, اب اس کے بعد آپ اس کو جس گیٹ سے نکالے, اس کے بعد وہ بیچارہ وہ پتہ نہیں دوسرے سرے پہ جا کے. ایسا ہوتا ہے کہ پوچھنا بھی چاہے نا کہ میں کدھر سے جاؤں, تو اس کو کہتے ہیں یلا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اچھا اس میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح بتانا شروع کریں تو پھر ادھر ایک رش لگ جائے گا. تو سب سے پھر میں یہاں پہ وہی کہوں گا کہ ادھر سے جب آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, کسی اور ملک میں جا رہے ہیں, اچھے طریقے سے اس کو سیکھ کے جائیں. اور اب تو بہت زیادہ ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر, میپ آپ کو چلانا آنا چاہیے, ٹھیک ہے, گوگل ٹرانسلیٹ آپ کو چلانا آنا چاہیے, اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں وہ سیکھ کے جانی چاہیے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عمومی طور پہ مسجد عائشہ سے عمرے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں. کتنے کو کر لے؟ اب یہ جو کئی لوگ روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں نیکی کر رہے ہیں, اسی بہانے نیکی کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں, ورنہ تو وہ کیا کرے گا, مارکیٹس میں پھرے گا, بالکل ایسے, یا LED لگا لے گا. تو بہتر ہے اس کو کوئی نیکی کرنے دے. اچھا پھر جیسے ہمارے استاد ہیں یہ عارفی صاحب اور بھی ہمارے 1-2 استاد ہیں اور کچھ اور علماء کے نزدیک, وہ کہتے ہیں یہ جو ایکسٹرا زائد عمرے کر رہے ہیں نا, یہ آپ اپنے ہوٹل سے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ مقیم ہو جاتے ہیں 3 دن کے بعد, تو آپ ویسے ہی مقیم ہو جاتے ہیں, مقیم کی مطلب شرائط آپ کے اوپر آ جاتی ہیں. تو دیکھیں پھر کوئی نہیں, اتنا فرق نہیں پڑتا, 7.5 کلومیٹر چلا جائے گا. تو آپ کا ذاتی طور پہ موقف یہ ہے کہ باہر سے جا کے ہاں
صحیح ہے. حدود حرم سے نکل کے کرے. اچھا کئی لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو وہ بالکل ہوٹل سے حرم، حرم سے ہوٹل، وہ بازاروں میں بھی جانا وہ اس کو شرعی طور پہ جائز نہیں سمجھتے. ہوٹلنگ کا جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا وہ پھر سمجھتے ہیں. اچھا اس میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک تو زیارات پہ جا رہے ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے، ہر جگہ پہ جا کے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، نام لکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری صورت پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ٹائم ضائع، ہم حرم سے دور جائیں، ہم زیارت پہ جائیں تو یہ ٹائم ضائع، ہم حرم میں رہیں گے. تو ان دو انتہاؤں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں زیارات ہسٹوریکل پلیسز ہیں، جانا چاہیے. ظاہری بات ہے ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ غار ثور میں جا رہے ہیں یا غار حرا پہ جا رہے ہیں یا ایون کہ طائف کے مقامات آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یا بدر کے میدان میں جا رہے ہیں یا خندق وغیرہ کے مقامات دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی ثواب کا تو ہمیں کوئی نہیں کہا گیا، لیکن ایک موٹیویشن تو ملتی ہے محبت کی وجہ سے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بالکل یہ تعلق اگر ہوگا نا قلبی اور دلی تعلق ہوگا تو لازماً یعنی یہ دل بھی کرے گا کہ آپ علیہ السلام کا گھر کون سا تھا، آپ کہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کرنا چاہیے. دل کی کیفیت ویسے ادھر جا کے بدلتی ہے اور زیادہ تر پھر ایسی جگہ ہیں جو ابھی ویسے کے ویسے پرانے دور کے حساب سے ہیں. مثال کے طور پہ جرانہ سے تھوڑا سا آگے ہم کچھ مقامات تھے ادھر صحابہ کرام کی کچھ ایکٹیویٹیز رہی تھی، ادھر ہم گئے تو وہ ابھی تک ویسے کا ویسا. پھر حدیبیہ کے مقام پہ ہم گئے تھے تو پرانی بلڈنگز ابھی کچھ سینکڑوں سال پرانی ابھی بھی ادھر موجود ہیں. اور کافی جگہیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک ویسے کی ویسے محفوظ ہیں، کیونکہ وہ کون سا بلڈنگیں ادھر ہمارے طرح پلستر کی تھی، پتھر کی بنی ہوئی تھی، تو کچھ نہ کچھ اوریجنل چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو اس حوالے سے پھر میرے خیال میں جانا چاہیے. محبت کے تعلق کا تقاضا ہے کہ وہ اگر محبت ہوگی نا تو انسان خود ہی جائے گا. صحیح بات یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے، سوری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، جی کہ وہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی درخت کے نیچے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو انہیں قضاء حاجت کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تو وہ جہاں کے بیٹھتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہاں سے گزرے تو آپ نے یہاں جو ہے وہ قیام فرمایا تھا، یہاں بیٹھے تھے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے. غار حرا میں آپ گئے، یہاں بیٹھے ہوں گے، میں بھی یہاں بیٹھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام یہاں سے گزرے ہوں گے، میں بھی یہاں سے گزرا ہوں. یہ چیز تعلق پیدا کرتی ہے. ایون کہ آپ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تو کوئی چلا جائے اگر والدہ کی قبر پہ، کوئی حرج کی بات نہیں. میرے خیال میں اس میں خواہ مخواہ فتوے لگانا یہ چیز خشکی پیدا کرتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب تو ویسے وہ بھی اوپن کر رہے ہیں، پہلے ان کے یہاں اس قسم کی چیزیں تھیں. ڈاکٹر صاحب ایک اب ٹورزم کی وجہ سے خطرناک چیز ہے وہ پتہ کیا، ٹکٹیں لگا رہے ہیں، ٹکٹیں لگا رہے ہیں. ابھی میں چند دن پہلے جب عمرے پہ گئے ہیں تو انعام کی فیملی ساتھ تھی، تو بچے کہتے جی ہم نے پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے. پہلے ہم چڑھتے رہتے تھے احد کی پہاڑی جو اس کے اوپر، تو وہ ہم گئے تو میں انہوں نے کہا جی ادھر سے آگے سے جانا پڑے گا. پہلے تو کہیں سے بھی ہم اوپر چڑھ جاتے تھے، تو میں کہ انعام لگتا ہے انہوں نے ٹکٹ لگا دینی ہے ان قریب. واقعی ہم ادھر گئے تو کہتے ہیں ٹکٹ ہے، اور بچوں کی بھی 10-10 ریال ٹکٹ. اب 10 ریال پاکستان میں کتنے بنتے ہیں؟ 800 روپے بن جاتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی آپ ٹکٹ لیں گے، چلو بڑوں کی آپ لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ آپ اصل میں کسی نے ان کو سمجھا دیا نا کہ بھائی ان لوگوں کا تو تعلق ہے، انہوں نے تو آنا ہے، بجائے اس کے کہ ان سائٹس کو بند کرو، پیسے کماؤ. میں ویسے حکومت ہماری جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس سے بھی درخواست کروں گا کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو سجیشنز دیں. احتجاج تو ان کی کرنے کی میرا خیال ہے لیول ہی نہیں ہے، تو سجیشنز ان کو دینی چاہیے. کم از کم جو زیادہ مذہبی مقامات ہیں ان کی نہ دیں، جو دور والے ہیں ان کے اوپر آپ ٹکٹیں لگائیں، جو کچھ کرنا چاہیں کریں وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک ادھر عجیب و غریب رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ان کو نا یہ جو بیگرز ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سے بندے پہلی دفعہ آئے ہیں. اچھا اگر نہیں پتہ چلے گا تو آپ کو پوچھ لیں گے السلام علیکم بھائی جان، بڑے ادب کے ساتھ، اور یہ سارے ڈیسنٹ سے لوگ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھیں گے، آپ کہیں گے ہاں جی ماشاء اللہ پہلی دفعہ آئے ہیں ان کے، آپ کہیں گے ہاں اچھا اللہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے. بھائی جان وہ میں ادھر آیا ہوں تو میری والدہ ہیں ان کو شوگر ہے تو وہ ان کے میرا پرس کھو گیا. اب بندہ سمجھتا کہ یار اگر میں نے اس کو نہ دیا تو میں ادھر اللہ کے گھر میں آیا ہوں تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. بندہ 5 ریال بھی ان کو دے دینا، ایک تو اپنی جیب سے 5 ریال گئے، دوسرا ایک غلط عمل کو سپورٹ بھی ہوئی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور پوری فیملی ہوتی ساتھ، بچے پرم میں ڈالے ہوں گے.
کیونکہ وہ تو بند کمروں میں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا تو موقف ہے کہ یہ جو بیگرز ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، بلکہ پولیس کو پکڑا دینا چاہیے. ان کی ویڈیو بنا کے تو پاکستانی حکام کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہماری پاکستانی بدنام ہوتے ہیں، پاکستانی بدنام، پوری کمیونٹی تو بدنام ان ہوتی کا ویڈیو بنانی چاہیے. اچھا ایک بڑا دلچسپ واقعہ، میں ادھر سے نکلا کبوتر چوک کا، آپ کو پتہ ہی ہے جو معروف کبوتر چوک ہے نا، وہ شارع ابراہیم خلیل والا ہی، تو وہ ادھر میں گیا تو پاکستانی کچھ خواتین تھی، تو وہ ادھر کبوتروں کے اندر سے نا باجرہ ڈالتے ہیں نا وہ، تو اس میں سے وہ پتہ نہیں کیا چنتی تھی، میرا خیال ہے کوئی بہرحال کوئی اور جنس کے نا، وہ بہت کم اس کے اندر نا وہ آ جاتے تھے، دانے ہوتے تھے، مطلب باجرے میں نا مکسنگ آ جاتی تھی سم ٹائم نا، ٹھیک ہے، جس طرح گندم میں کئی دفعہ مکئی آ گئی یا جو آ گیا ایسے، تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال لوگ سمجھ جائیں گے. تو وہ ادھر سے نا وہ چن رہے، میں نے پوچھا کیا چن رہی؟ جی میں فلانی چیز چن رہی. میں کیا اماں جی اس سے کیا ہوگا؟ تو کہتی کہ وہ میری جو ہے نا بیٹی ہے، اس کو بیٹا نہیں ہوتا، تو یہ اس کو کھلائیں گے تو اس کو بیٹا ہوگا. اچھا میں نے دیکھا تو ساتھ ایک بڑا ڈیسنٹ سا بندہ کھڑا، پڑھا لکھا. میں نے کہا یار بھائی آپ سمجھدار بندے ہو، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ کہتا ہے میری والدہ ہیں. میں کہا یار آپ سمجھا دو. کہتا نہیں سمجھتی ہیں، پنجابی میں کہتا میں تو سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا ماں جی اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے ہے، ادھر سے آپ نہیں مانگ رہی، ادھر آ کے مانگ رہی. نہیں وہ ہمارے فلانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ٹمکانے کو بھی، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، جن کے پاس بیٹا نہیں نہ ہوتا ان کو پتہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ میں ادھر کوئی 11-12 دفعہ آ چکا ہوں، تو میں نے کہا میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، تو میں نے کہا میں نے آج تک ادھر سے آ کے ایک بھی دانہ نہیں اٹھایا. اور اگر مجھے کوئی گارنٹی سے بھی کہہ دینا کہ یہ دانہ اپنی بیگم کو کھلا دو تو اللہ آپ کو 3 بیٹے دے گا، تو میں کہا میں کبھی بھی نہیں کھلاؤں. بالکل صحیح. تو میں کہا اپنے عقیدے کو اگر آپ نے ادھر آ کے درست نہیں کرنا تو آپ کا کیا فائدہ. تو وہ خاتون جو ہے نا، وہ جس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور اس نے وہ ادھر پھینک کے وہ چلے گئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کل کو آ کے تو دوبارہ چننے لگ گئی ہو. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے تو دائیں بائیں دیکھتے رہیں. بہت سارے لوگ نا غلاف کعبہ کاٹ کے لے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک وائرل بھی ہوئی ہے ترکی کی. اب دیکھو وہ خواہ آپ اس کو کعبہ کے غلاف کو خراب کر رہے ہو، مطلب اور اس کی بڑی سخت سزا ہے. اچھا سزا بھی ہے اس کی؟ ہاں جی بہت سخت سزا ہے وہ، اگر آپ کو پکڑ کے لے جائیں. اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب پہلے ہوتا تھا کیمرے لگے ہوتے تھے، انسان کو دیکھنا پڑتا تھا کدھر کیا ہو رہا ہے. ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، انہوں نے بڑے ہائی ریزولیشن والے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور 70% سارا اے آئی کام کر رہی ہے. اس کو انہوں نے الگریدم بنا دیے ہوئے ہیں، تو وہ کراؤڈ کو بھی اے آئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس کا ریئل ٹائم میپ دے رہا ہوتا ہے، ہیٹ میپ دے رہا ہوتا ہے، اور کراؤڈ میپ دے رہا ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پہ وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ابھی اتنے اچھے کیمرے لگے ہیں جو آپ کے فیس ایکسپریشنز کو ریڈ کر لیتے ہیں. اچھا تو اس لیے یہ ذرا احتیاط سے جانا چاہیے. جو جا کے نیکی، وہ تو نیکی بیچاری سمجھ کے کرتے ہیں، چوری سمجھ کے تو نہیں کر رہے، لیکن آگے سخت سزا ہے اس کی. کیونکہ دیکھیں اتنا قیمتی آپ غلاف کعبہ کاٹ لیں گے تو وہ سستا تو نہیں ہے کہ پیچ آپ کو، مطلب کوئی ایک گٹکا لے جاتا ہے تو وہ پورا کا پورا پیچ سارا اس کو بھی خراب کر رہے ہیں نا، اس کو بھی آپ. تو یہ غلط طریقہ ہے. پھر ہر جگہ پہ نام لکھتے جانا، یہ بھی ہر جگہ پہ نام لکھنا یہ بھی غلط ہے. ابھی میں جرمنی گیا تھا تو ادھر انہوں نے پل کے ساتھ تالے لگائے ہوئے تھے، ادھر تویز باندھے ادھر تالے لگائے ہوتے ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو تالے لگائے ہوئے ملے، مطلب مشوق کے نام کے وہ جو ہے نا. تو یہ اس طرح کی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا حج کا تو جائز ہے، مطلب اگر آپ نے پہلے حج کیا ہوا تو حج بدل کا تو باقاعدہ وہ مطلب کہ جائز ہے. وہ تو عمرے کے حوالے سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جو استطاعت نفلی عمرہ بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. جو مالی استطاعت نہیں رکھتا، جسمانی استطاعت نہیں رکھتا، بیماری کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے نہیں جا سکتا، یا جسمانی صحت تو ہے لیکن یہ ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں جا سکے، تو یہ رشتہ داروں، عزیز رشتہ داروں کی وجہ سے، یہ کسی بھی کی طرف سے بھی. دیکھیں ایک صدقہ ہی ہے نا، جیسے نفلی صدقہ کسی کی طرف سے آپ کر سکتے ہو تو اس کو اجر ملے گا. ہاں بالکل، کرنے والے کو تو ملنا ہی ملنا. اچھا اگر کوئی حج بدل کرتا ہے تو اس کو اپنا بھی اتنا ہی اجر ملے گا. ہاں اپنا بھی، لیکن حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج کیا. ہاں جی بالکل. تو اگر وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کسی نے حج کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پیسے لے لو ہماری طرف سے حج بدل کر دو، تو اس کو پورا ثواب ملے گا. بالکل ملے گا، صحیح، دونوں کو ملے گا. اس کی نیت بس ڈفرینٹ ہوگی. ایسا ہی ہے، صحیح، باقی ساری بات فلاں کر دے گا نا کہ میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں. اور وہ اردو یا پنجابی میں بھی کہہ سکتا ہے. ہاں اردو پنجابی میں کہہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب طواف کسی کی طرف سے کرنا؟ طواف کا ویسے میرے خیال میں اکیلا طواف جو ہے نا وہ بہتر ہے وہ نہ کرے، اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، اس کو اوائڈ کرے.
اچھا باقی یہ کہ دعا وغیرہ کر دیا کرے، طواف کر کے نا اس کے لیے دعا ہاں کرے۔ دعا کر لی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب طواف جو ہے وہ وضو کے ساتھ ہوتا ہے یا وضو کے بغیر بھی ہو جاتا ہے؟ طواف جو ہے نا ویسے تو وضو کے ساتھ ہی ہے، صحیح۔ لیکن بعض ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر بغیر وضو کی بھی ہوں، کر لے تو ہو جاتا ہے، یا اگر کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے ٹوٹ گیا تو کمپلیٹ کر لے، ہوں، جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یا امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن بہتر یہی ہے وضو کے ساتھ ہو۔ صحیح، جدھر وضو ٹوٹے۔ ہاں، اب تو انہوں نے جتنے بھی یہ لفٹیں ہیں ایسکیلیٹرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وضو خانے کی جگہ دے دی ہوئی ہے، اچھا دے دی، مطاف کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ مطلب زیادہ نہیں، زیادہ تر کی دے دی ہوئی ہے انہوں نے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ رش زیادہ ہوتا ہے تو وہ اب اسے پتہ ہے کہ یار نکل گیا تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہے، صحیح ہے، یا تو وہ پھر ٹھیک ہے اپنا کیونکہ کمپلیٹ دونوں کر لیں۔ طرح کے اقوال ملتے ہیں علماء دونوں کرام، طرح کے اقوال ملتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ تیمم کر لے فوری طور پہ، تیمم یہ ہے اچھا کہ ایک اور بڑی اچھی چیز ہے، یہ جو آج کے لیے بڑی اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے عصر کے ٹائم ایک جگہ اچھی ایکوائر کر لی تو پھر عشاء کے وقت آپ ادھر سے نکلیں گے، کیوں اگر عشاء سے پہلے نکلے تو دوبارہ اتنی اچھی جگہ نہیں مل سکتی، تو اس کے لیے پھر پتہ کیا کریں، چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے پاس ہوتی ہیں، زمزم بھی اندر سے بھی مل جاتا ہے، اس کے لیے ادھر سے پاکستان سے اور ادھر سے بھی وہ اسپرے والا مل جاتی ہے نوزل، تو اس کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی حج میں بھی اور مینا میں عرفات میں بھی یہ چیز بہت اچھی رہتی ہے، کیونکہ اب مجھے بھی یاد ہے رمضان میں اب ہماری جو پسندیدہ جگہ ہوتی تھی، کیونکہ نیچے بہت زیادہ سردی ہوتی تھی اسی میں، تو جو 3 گنبد ہے نا جو ہے باب فہد کے اوپر، ادھر جا کے ہم بیٹھتے تھے، اور ظہر کے بعد تپتی ہوئی زمین پہ ہم جا کے تو وہ جگہ اپنی جو ہے نا وہ ریزرو کرتے تھے۔ اچھا وہ پھر کرتے کراتے عصر جب ہوتی تھی پھر تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا، پھر ہم تراویحوں کے بعد تک ادھر ہی بیٹھتے تھے، اگر آپ ادھر سے اٹھ جائیں دوبارہ جگہ وہ نہیں مل سکتی۔ نہیں، ایک جگہ اس دفعہ میں نے نوٹ کیا عمرے میں، لاسٹ ایئر میں گیا تھا، جو نیو کمپلیکس ان کا بن رہا ہے، جی جی، اس کا پتہ نہیں نام باب کیا ہے، عبداللہ، ہاں جو ایکسٹینشن ہو رہی جی ہے نا، جی، وہ جگہ بھی کافی خوبصورت ہے، ہاں اور یہ ہے کہ سہولیات بھی اچھی، وہاں رش بھی کم ہوتا ہے، میں نے دیکھا بالکل آرام سے آپ کو جگہ مل جاتی ہے۔ باقی فرسٹ فلور پہ جانا ہو تو اس کے لیے میں نے دیکھا تھا کہ 66 نمبر گیٹ، اس کے ساتھ ایک سیڑھی اوپر جاتی ہے، یا 79 سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں وہ ایسے پریکٹیکل چیزیں آ گئی ہیں۔ ایسے ہی خذوا عنی مناسککم۔ اچھا ایک اور چیز بتائیں، آپ کا ایئر لائن کا کیسا تجربہ رہا؟ ہماری سعودی ایئر لائن تھی جاتے ہوئے، اور کافی جو ہے نا مطلب لو گریڈ کا جہاز تھا، صحیح بات یہ ہے، کھانا بھی انہوں نے جو ہے وہ ہمیں وہ عربی ٹیسٹ کا دیا، حالانکہ اس کا نام ہی حج فلائٹ تھا۔ حج فلائٹ کا مطلب یہ تھا کہ اکثر عمرے والی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے، ہاں جب 2025۔ لاسٹ، اچھا میں سمجھا حج جب کیا، نہیں، اچھا عمرے پہ، عمرے پہ اچھا جو ویسے ڈاکٹر صاحب میں ذاتی طور پہ پریفر کروں گا سعودی ایئر لائن پہ جائیں، خدا نخواستہ اگر آپ کی ایئر لائن کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فوراً اس کی ریپلیسمنٹ مل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ فلائٹ جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ ہو، مطلب کہ مین فلائٹ میں کوئی مسئلہ آیا وہ کوئی دوسری انہوں نے بھیجی ہو، ادروائز اس کا کھانا اچھا ہوتا ہے، پاکستان والا ہی وہی سالن اور بریانی چاول سے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اتارے گی جا کے انٹرنیشنل ٹرمینل پہ اتارتی ہے، ادھر آپ اتر کے البیگ بھی کھا سکتے ہیں، سم بھی آپ کو ادھر سے مل سکتی ہے، اب صاف واش روم بھی، ہر چیز ادھر سے مل سکتی ہے۔ دوسری جتنی بھی فلائٹیں ہیں جیسے ایئر سیال ہو گئی یا پھر ایئر بلو یا پی آئی ہے، یہ آپ کو اتارے گی جا کے حج ٹرمینل پہ، ادھر آپ کو ایون کہ صاف واش روم بھی نہیں ملیں گے۔ کھانے پینے کی تو اچھی چیز کوئی دور کی بات علیحدہ ہے۔ اچھا کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو ہم بائٹ کاٹ کرتے ہیں، دوسری طرف اگر آپ سفر میں نکلے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے اچھا سستا کھانا کھانا ہے نا تو آپ کو انٹرنیشنل برانڈ سے ہی ملے گا، اور وہاں وہ سارے اوپن ہیں، اور وہاں پیپسی کوپ ساری حرم میں بک اور رہی ہے۔ اگر آپ نے جذباتیت میں آ کے اگر کوئی اور چیز ٹرائی کر لی ادھر کی لوکل تو آپ نے اپنی صحت خراب کر لی۔ اچھا سم کا مسئلہ بھی اہم ہے، سم کا ہم نے وہاں 2 ہفتے ہمارے تھے، 15 دن کا عمرہ تھا، وہ 2 ہفتے کا ایک پیکج نا ایس ڈی سی کی سم زیادہ تر یہی چلتی ہے میرے خیال میں، وہ 40 ریال میں ہمیں مل گئی تھی۔ اچھا ادھر سم کے والے سے ایک اور چیز ہے کہ جب آپ اترتے ہیں نا حج ٹرمینل پہ
تو حج ٹرمینل پہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ادھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں فری سم دے رہے ہوتے ہیں, وہ فری سم نہیں لینی چاہیے. اچھا, ہاں جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب پیکج لگانے کے لیے آپ کو کارڈ لوڈ کرنا پڑے گا, وہ بہت مہنگا پڑے گا. اچھا اچھا اچھا. ویسے تو جب آپ سم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ پیکج کے پیسے دیتے ہیں, تو وہ جو ہے 40 ریال میں ہمیں اس کے ساتھ پیکج ملا تھا. ہاں جی. تو پھر وہ منٹس بھی کافی ہوتے ہیں, اس میں نیٹ بھی چل جاتا ہے مناسب, ٹھیک ہے, ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے, آپ اس میں اپنے پیچھے بھی بات کر سکتے ہو. پھر ہوٹل میں تو وائی فائی چل رہا ہوتا ہے, ہوٹل میں ضرورت نہیں پڑتی, وہاں تو وائی فائی چل رہا ہے تو آپ اپنے گھر بات کر لو, کہیں پہ بھی بات کر لو. اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ حرم میں ہیں اور آپ بچھڑ گئے, خاص طور پہ اپنی خواتین سے, وہاں سم ضروری ہوتی ہے. اس لیے سم کے پیسوں کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ ہاں بچت نہ کر, بالکل نہ کرے. اچھا, ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سویل صاحب, تو ان کا ایک موقف ہے اور مجھے اس میں لگتا بھی ہے کہ وہ بات ان کی ٹھیک ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں نا, تو جو چیز آپ ادھر خرچ کرتے ہیں, جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, تاکہ کہتے ہیں کہ وہ اگر شاپنگ بھی میں کروں گا نا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور اجر بھی دے گا. تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں, ادھر اتنی بھی نہ بچت کریں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں. اچھا کھائیں پئیں, اللہ آپ کو رزق میں اور برکت دے گا. اور اگر آپ کے پاس رزق کم ہے, اللہ کے پاس جا کے مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پے در پہ عمرے کرنے والوں کو اللہ رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے. اچھا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ حدیث ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ مطلب اس معنی میں اچھا اس معنی میں ہے. بہرحال میں نے اس کا معنی یہی لیا تھا کہ پھر ایک کے تنگ دستی میں عمرہ کریں گے تو پھر بھی اللہ رزق میں فراخی دیتا ہے. تو میں کسی کے حوالے سے تو نہیں جانتا, میں ذاتی طور پہ میں نے کچھ 2015 16 17 میں کچھ مالی طور پہ کافی زیادہ کرائسس کا شکار رہا, تو میں نے تنگ دستی میں عمرے کیے میں نے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رزق میں اچھی خاصی برکت دی. تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے پاس جب آپ جائیں گے تو ادھر ایک دلی کیفیت بھی چینج ہوتی ہے. اللہ کی ذات تو پوری دنیا میں ہے, ادھر جائیں گے تو آپ کی دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ ہے کہ پاکستانی لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو ادھر کی پولیس کے رویے سے بہت زیادہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس میں بھی 70% سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اس میں ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں. ذاتی طور پہ اگر میری نہیں بھی ہوگی تو ہماری قوم کی غلطیاں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ اتنا سختی سے پیش آتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ آپ نے ادھر سے نہیں جانا, تو ہر بندہ آ کے اس کو ذاتی طور پر ٹرائی کرنا چاہے گا کہ اچھا مینو جان دے, میری اندر وہ فلانی رہتی ہے, میں اندر بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں, میں نے ایسے کرنا ویسے کرنا. تو اس وجہ سے پوری قوم کے ساتھ وہ سختی سے پیش آتے ہیں. لینگویج بیریئر بھی ہے ایک بڑا مسئلہ, لینگویج. اگرچہ میں نے دیکھا ہے کچھ نہ وہ انہوں نے اردو کے الفاظ بھی رٹے ہوتے ہیں. بھائی صاحب وہ ان کو یاد ہو جاتے ہیں مختلف زبانوں میں نا, تو وہ بول رہے ہوتے ہیں. جس طرح حاجیوں کو یلا حاجی اور یاد ہو جاتے ہیں, تو اس طرح ان کو بھی یاد ہے. باقی ہمارے لوگوں کو اصل میں ٹریننگ کی ضرورت ہے, تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے. باقی دیکھیں حج اور عمرے پہ ایک چیز تو ہے, ٹالرنس, برداشت. وہ شقت والا کام ہے, سیدھی سی بات ہے. اچھا لیکن ادھر جا کے کام الٹ ہو جاتا ہے, بندہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جغرافیہ چینج ہوا, آب و ہوا چینج ہو جاتی ہے, ماحول چینج ہو جاتا ہے, گھر کا جو کمفرٹ ہے وہ آپ سے چھن جاتا ہے. تو بیمار اکثر لوگ پڑ جاتے ہیں کیونکہ کھانے بھی چینج ہو جاتے ہیں, اسٹریس میں آ جاتے ہیں, بہت لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ حج کے موقع پہ وہ مینا میں اس وقت تو واش روم ذرا اتنے وہ نہیں ہوتے تھے, لائن بہت لگ جاتی تھی. تو لمبی لائن لگی ہے نا ظہر کے, تو ایک آدمی کو ذرا واش روم کی ذرا جلدی تھی, تو اس نے لائن توڑ کے آگے جانا چاہا, تو وہ لڑائی ہو گئی وہاں پہ. تو ایک تیسرا آدمی تھا, وہ ان کو سمجھانے لگا یار کوئی نہیں صبر کر لو, یا وہ بزرگ ہیں ان کو آگے جانے دو. عصر کے ٹائم وہی آدمی جو صلح کروا رہا تھا وہ لڑائی کر رہا تھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ دیکھو یہ زور میں صلح کروا رہا تھا عصر کے ٹائم. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ اس لیے قرآن نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جھگڑا نہیں کرنا آپ نے. اچھا کچھ لوگ ٹیکسی والوں سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, انہیں پیسے تو مانگ رہے ہو, ڈاکٹر صاحب زیادتی کر رہے ہیں. نہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں, دیکھیں ان کا سیزن ہے نا, سیزن ہے. اب آپ کو اگر وارے میں نہیں ہے پیدل چل پڑو. اب آپ کو پتہ ہے اس نے تو سیزن لگانا ہے, اس نے تو پورے سال کی کمائی نکالنی ہے. حج کے دنوں میں نا زیادہ پیدل چل لینا چاہیے, ٹیکسی پہ بیٹھیں گے تو زیادہ دیر ہو جائے گی یہ بات. لیکن ان کے ساتھ اس بات پہ الجھنا, حرام کھا رہے ہو اور تم حجاج کے ساتھ یہ کر, وہ اب تلخی میں آپ آ جاتے ہو نا. تو اس لیے حالت احرام میں حج کے دنوں میں آپ معاف کرو, لوگوں کو درگزر کرو, اصل بات یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ حاجیوں کو دیکھتے ہیں نا, جیسے پاکستانی حاجی پاکستانی کو تو رونے شروع ہو جاتے, جی کل میرا 3000 کا جو ہے نا وہ چلان ہو گیا, بس ایسے تھا ویسے تھا. تو اس حوالے سے بھی ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں, چلو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن تحقیق کر لیے, تحقیق کر لیں. ضرورت مند بھی کوئی ہو سکتا ہے کسی کی جیب کٹ جائے, لیکن زیادہ تر کیونکہ مجھے ابھی تک 2 لوگ ایسے مل چکے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جن کا کوئی 2-4 دن پہلے ہی بغیر کسی وجہ کے وہ پولیس والے نے 3000 پہ جرمانہ کیا, 3000 ریال. تو
یہ بھی ایک وجہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے ہم جی. ڈاکٹر صاحب آپ سے جزاکم بھی اللہ. اجازت چاہیں گے, وہی آپ کو ناظرین سے خوش بھی. رکھے. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. بڑی اچھی گفتگو ہو گئی ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.